آپ مہمانان زی وقار اور زی قدر کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عوام زی وقار آج کی اس آخری بزم کی تلاوت کا آغاز کرنے کے لیے فخر القرہ زینت القرہ محترم المقام محترم قاری شفقات سلطانی صاحب سے ملتجی ہوں، وہ آئیں اور آیات لا ریب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدقت يا رب العالمين صدق الله العظيم. یہ تھے محترم المقام محترم قاری شفقات احمد سلطانی صاحب جو بڑے ہی خوبصورت انداز میں آیات لا ریب کی تلاوت فرما رہے تھے. دعوت نعت دینے جا رہا ہوں. ہمارے ڈنگا کی پہچان خوبصورت ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ دن پہلے عمرہ کی سعادت حاصل کر کے واپس آئے ہیں. ہم تحریک منہاج القرآن جوڑا اور ڈنگا کی طرف سے آپ کو عمرہ کی مبارک بھی پیش کرتے ہیں. میری مراد محترم المقام محترم زین علی نوری صاحب تشریف لائیں گے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں گے. تمام احباب سرکار مدینہ کی پاک بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش فرما لیجئے. محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. جنہیں تیرا نقش قدم ملا جنہیں تیرا نقش قدم ملا وہ غمِ جہاں سے نکل گئے جنہیں تیرا نقش قدم ملا وہ غمِ جہاں سے نکل گئے. یہ میرے حضور کا فیض ہے یہ میرے حضور کا فیض ہے کہ بھٹک
کہ ہم جو سنبھل گئے یہ میرے حضور کا فیض ہے کہ بھٹک کے ہم جو سنبھل گئے جنہیں تیرا نقش قدم ملا تو مصوری کا کمال ہے تو خدا کا حسن خیال ہے تو مصوری کا کمال ہے تو خدا کا حسن خیال ہے جنہیں تیرا جلوہ عطا ہوا وہ تیرے جمال میں ڈھل گئے جنہیں تیرا جلوہ عطا ہوا وہ تیرے جمال میں ڈھل گئے یہ میرے حضور کا فیض ہے اور قابل غور شعر ہے تھے ہزار صدیوں کے فاصلے جو رسول پاک نے طے کیے تھے ہزار صدیوں کے فاصلے جو رسول پاک نے طے کیے وہ تو ایک ہیرات کی بات تھی وہ تو ایک ہیرات کی بات تھی کہ زمانے جس سے بدل گئے وہ تو ایک رات کی بات تھی کہ زمانے جس سے بدل گئے یہ میرے حضور کا فیض ہے اور مقطع سنیے تیرا بندہ واصف بے خبر تیرا راز سمجھا ہے اس قدر تیرا بندہ واصف باخبر تیرا راز سمجھا ہے اس قدر تجھے جب پکارا با چشم تر تجھے جب پکارا با چشم تر کئی مرحلے تھے جو ٹل گئے تجھے جب پکارا با چشم تر کئی مرحلے تھے جو ٹل گئے یہ میرے حضور کا فیض ہے
یہ تھے محترم المقام محترم زین علی نوری صاحب دوران نعت، استاذی المکرم پروفیسر ڈاکٹر حضرت علامہ ارشد محمود مصطفی صاحب ڈنگا کی سرزمین پر تشریف لائے۔ ہم تحریک منہاج القرآن ڈنگا، جوڑا اور اہلیان ڈنگا کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اباب دیبکار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، بلا تمہید دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی، آپ کے شاگرد رشید، آج کے عنوان غصہ، ڈپریشن اور اس کے علاج کے حوالے سے آپ کا تحقیقی بیان آج آپ سماعت کریں گے۔ میں ملتجی ہوں محترم المقام محترم پروفیسر ڈاکٹر علامہ ارشد محمود مصطفی صاحب سے آج ہمیں اپنے بیان سے مستفیض فرمائیں گے۔ نعرے سے استقبال کریے گا، ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے کے استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، صدق اللہ العظیم۔ لائق صد افتخار و احترام حضرت قبلہ سید عظمت حسین شاہ صاحب، جناب محترم محمد عارف قادری صاحب، عزت مآب علامہ طاہر افضل واحدی صاحب پرنسپل ادارہ حاضہ، عزتوں کے لائق جناب حضرت علامہ مجاہد حق نواز صاحب، محترم علامہ نجیب اکرم صاحب، انتہائی عزتوں کے لائق محترم عبدالوحید آرائی صاحب، محترم حاجی یونس صاحب، محترم وارث صاحب اور دیگر انتہائی عزتوں احترام کے لائق جملہ خواتین و حضرات، احباب محترم، سامعین محترم، بزرگان محترم، اللہ جل مجدہ کا آج ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی عظیم نشستیں جو تحریک منہاج القرآن اور جملہ فورمز کے زیر اہتمام ڈنگا کی سرزمین پر انعقاد پذیر ہوئیں، آج اس کی آخری نشست میں ہم حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم کی ذات ان عظیم دروس قرآنیہ کی نشستوں کے توسل سے ہم سب کو نور و ہدایت قرآنی سے بہرہ مند ہونے کی توفیقات کاملہ عطا فرمائے۔
احباب گرامی تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو جگہ مل سکے اور پھر دوران گفتگو کسی طرح کی ڈسٹربنس نہ ہو. ماشاءاللہ. میں تحریک منہاج القرآن ڈنگا اور جملہ فورمز کی جملہ تنظیمات کو، منہاج القرآن ویمن لیگ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تحسین و تبریک پیش کرتا ہوں، جن کی محنت شاقہ اور ایک عظیم دعوت کے نتیجے میں الحمدللہ یہ بہت کامیاب ترین دروس عرفان القرآن کا انعقاد ممکن ہوا. ساری ٹیم کو، ان کے معاونین کو، منتظمین کو اور اب سب سامعین کو بھی میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. احباب گرامی، آپ نے موضوع کا تعارف سن لیا، غصہ، ڈپریشن اور اس کا علاج. قرآن حکیم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 اور 134 یہ دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. پہلی آیت مبارکہ میں اللہ جل مجدہ نے اپنی بارگاہ کی طرف مومن کے رجوع کا طریقہ بتایا، اور انداز گفتگو دیکھیے رب العالمین کا. بندے اور رب کے درمیان محبت کا کیا تعلق ہونا چاہیے، اس کا اظہار بھی اس آیت مبارکہ میں نظر آتا ہے. فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. فرمایا اپنے رب کی مغفرت کی طرف لوگوں کشاں کشاں دوڑے دوڑے آؤ. وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جو اللہ کی جنت کا طالب ہے وہ بھی سستی اور غفلت کا شکار نہ ہو. یہ جنت تو اہل ایمان کے لیے بنائی ہے، سودا بڑا عظیم ہے. اللہ سے تیزی سے آ کر مغفرت کا سودا لو اور جنتوں کے وارث بن کر اللہ کی جنت تک پہنچو. مگر شرط یہ ہے کہ سوچ سوچ کے ڈھیلا ڈھیلا اس طرف نہیں آنا. سارعو، جس کو بھی بخشش اور جس کو بھی اللہ کی جنت چاہیے اسے چاہیے کہ وہ دوڑا دوڑا بھاگا بھاگا اپنے رب کی دہلیز پر آ جائے. یا اللہ اگر تیری دہلیز پر ہم بھاگ کر آ جائیں گے تو کیا وعدہ کرتا ہے کہ تو ہمیں مغفرت اور اپنی جنت کے دونوں انعامات اور سودے دے گا؟ اس نے کہا نہیں، سب سے میرا وعدہ نہیں ہے. وعدہ ان سے اعدت للمتقین، جو اپنی زندگی کو گناہوں کی آلائشوں سے پاک کر کے تقوی اور طہارت کے نور سے لبریز ہو کے جو راہ تقوی کے مسافر بن کر میری بارگاہ میں آئیں گے، میرا وعدہ ہے انہیں مغفرت کا سودا کثیرہ بھی عطا کروں گا، اپنی جنتوں کا ٹھکانہ بھی اپنے ان بندوں کو عطا کر دوں گا. یا اللہ یہ جو تو نے وعدہ تقوی والوں سے کیا ہے، یہ بتا ان اہل تقوی کی پہچان کیا ہے، کوئی نشانیاں بتا تاکہ ہم اسی دنیا میں خود اپنے آپ کو چیک کر سکیں کہ تیرے اس معیار تقوی پر ہم پورا اترتے ہیں یا نہیں. تو آؤ دوستان محترم، اگلی آیت نمبر 134 میں اللہ پاک نے ہر کلمہ پڑھنے والے مرد و عورت کو 3 علامات اور صفات اس کے سامنے رکھیں. اس تقوی کی کنڈیشن کو فلفل کرنے کے لیے جن صاحبان تقوی سے اللہ نے اپنی جنتوں کا اور مغفرت کا وعدہ کیا ہے، وہ 3 نشانیاں کون سی ہیں؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء. فرمایا وہ جو میرے بندے تقوی کی راہ کے مسافر بنتے ہیں، وہ سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ وہ میری بارگاہ میں جب خرچ کرنے کی باری آئے،
میرے دین کے لیے، میرے حق کی سربلندی کے لیے جب اپنا مال دینے کی باری آئے تو وہ اس سوچ میں نہیں پڑتے کہ حالات اچھے ہوں گے، کروڑ پتی بنیں گے، پھر ہم بھی صدقہ اور خیرات کریں گے. نہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء، فرمایا ان کے حالات جیسے بھی ہوں، پست حال ہوں یا خوش حال ہوں، فاقہ کش ہوں یا بہت زیادہ مال و دولت کے مالک ہوں، فرمایا مالی حالت جیسی بھی ہو، جو اللہ کے طالبان حق اس کی جنت کے طالب ہیں، ہر حال میں جتنا بھی ہو اللہ کی راہ میں بے درے خرچ کرتے رہتے ہیں. یہ پہلی علامت بتائی. پھر فرمایا والکاظمین الغیظ، فرمایا ان میرے بندوں کی دوسری بڑی علامت اہل تقوی کی یہ ہے کہ وہ اہل تقوی جب انہیں غصہ آ جاتا ہے، بے جا غصہ، تو وہ غصے کا نہ اظہار کرتے ہیں، نہ غصے کو سینے میں دبا کے انتظار کرتے ہیں کہ کوئی موقع ملے تو پھر دسیں گے. نہیں، فرمایا والکاظمین الغیظ، انہیں جب بھی ناحق غصہ آتا ہے یہ فوراً اس غصے کو اسی طرح جیسے پیاس میں پیاسا پانی پیتا ہے، بندگان خدا غصے کو بھی پی جاتے ہیں. اور تیسری نشانی یہ کہ جب غصہ پی لیا تو غصہ کون سا بندہ پیتا ہے؟ جس کا سینہ اس بندے کے متعلق صاف، دل شفاف رہے جس پر غصہ آیا تھا، دل میں کینہ اور میل نہ آئے. اور وہ کینہ اور میل تب نہیں ہوگا جب بندہ صدقے دل سے جس پر غصہ آیا، جس کی کسی حرکت کی وجہ سے، اس کو والعافین عن الناس، فرمایا یہ صرف غصہ ہی نہیں پیتے، میرے بندوں کو جن کی غلطیوں کو تاہیوں پر غصہ آ ہی جاتا ہے، یہ دل سے انہیں معاف کر کے میرے مومن بندوں کے متعلق اپنا دل بھی صاف رکھتے ہیں. آپ لوگوں یہ تین علامتیں اللہ کریم نے کہا جس بندہ مومن کی زندگی میں آ جائیں گی. اگلا جملہ اہل محبت کے لیے بڑا انعام اور بڑا تحفہ ہے اللہ کریم کا. فرمایا واللہ یحب المحسنین. آپ لوگوں اس جملے کو سمجھنا، بندہ محتاج ہے رب کا، اللہ ساری کائنات کا محسن ہے، تو بندہ عبد ہو کر، خلقت ہو کر اپنے رب کا محسن تو نہیں بن سکتا. لیکن آؤ رب ہے، اپنے بندوں کے لاڈ اور ناز کیسے اٹھاتا ہے. کہتا ہے بندوں میری تین یہ باتیں مان لو گے، ہر حال میں خرچ کرنے والے بن جاؤ، اپنے غصے کو، ناحق غصے کو پینے والے بن جاؤ، اور میرے بندوں کو معاف کرنے والے بن جاؤ. آؤ میں رب ہو کر تمہارے سر پہ عزت کی دستار رکھ رہا ہوں. واللہ یحب المحسنین، میں تمہیں اپنا محسن کہہ کے تم سے اپنی محبت کا اعلان کرتا ہوں. آئیے دیکھیں یہ جو تین نشانیاں اللہ نے اہل تقوی کی بتائیں، اس میں درمیان والی نشانی وہ ہے غصے کو پی جانا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب غصے کو پینا ہی تھا تو یا اللہ تو نے غصہ بنایا کیوں؟ بناتا ہی نہ. اس نے کہا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، میں نے کائنات میں کوئی چیز بے مقصد بنا ہی نہیں ہے. یہ تم پاکستانی قوم و بے مقصد زندگی والے، مقصد ہی کوئی نہیں ہے. جدھر کوئی آگے لگا لے بھیڑ بکری بنا لے. فرمایا نہیں، میں نے ہر چیز با مقصد بنائی. تو یا اللہ غصے کا مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا بندے میں نے تمہیں دین محمدی کا سپاہی بنایا ہے، اس دین کے لیے تمہیں ظالموں جابروں سے ٹکرانا ہوگا، طاغوت اور سامراج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی ہوں گی. اگر تیری طبیعت میں غصہ نہیں ہوگا، تمہیں جلال نہیں آئے گا، باطل تیری آنکھ کی دہشت سے دبے گا نہیں. سو میں نے غصہ اس لیے دیا ہے کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مؤمن. اس لیے دیا ہے غصہ. پھر فرمایا تو اسلامی ریاست کا مجاہد بن جاتا ہے،
تو تجھے اپنے ملک و ملت کی سرحدوں کا تحفظ کرنا ہے، تجھے اسلحہ جدید دے دیا گیا، اب غصہ جب تک نہ آئے، طبیعت میں جلال نہ آئے تو اسلحے بھی نہیں چلتے۔ پر میں اس وقت تو نے اپنے ملک و ملت کی سرحدوں کے لیے جب جہاد کرنا ہے، جب 1965 کی جنگ لڑنی ہے، تو پھر غصہ تو چاہیے ہوگا نا دشمن کو چھکے چھڑانے کے لیے۔ پر میں غصہ اس لیے دیا ہے ہمارے دین کی سرحدوں کی بھی حفاظت رہے، تیرے ملک و ملت کی سرحدوں کی بھی حفاظت ہوتی رہے۔ اور تیسرا تمہیں غصہ اس لیے دیا ہے کہ ہر شخص کا ایک خاندان اور ایک فیملی ہوتی ہے، اور ہر کلمہ پڑھنے والی ماں بہن بیٹی کی عزت ہر مسلمان کی عزت اور غیرت ہوتی ہے۔ فرمایا جب کہ کوئی مسلمانوں کا دشمن، کوئی تیرے اندر کوئی عزتوں کا ڈاکو اور لٹیرا کسی مسلمان ماں بہن بیٹی کی ناموس اور عزت پہ حملہ کرے، تو پھر تو نے دیکھتے نہیں رہنا کہ مجھے غصہ نہیں آتا۔ یہ ہتھیار دیا ہی اس لیے ہے کہ اس جگہ پر استعمال کرنا ہے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ جب کوئی عزتوں کا دشمن آئے اس کو یوں ناکوں چنے چبوا دے کہ دنیا کو پتہ چل جائے اللہ والے بڑے غیرت مند ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا غصہ اس لیے دیا ہے کہ میرے دین کی ناموس، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا معاملہ آ سکتا ہے، کوئی ظالم اس ناموس کی طرف میلی آنکھ سے تک سکتا ہے، کوئی قرآن مجید کی حرمت کو پامال کر سکتا ہے، کوئی شخص ازواج مطہرات، صحابہ کرام اور آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے زبان درازی کر سکتا ہے۔ فرمایا بندے میں نے غصہ اس لیے دیا ہے کہ ظالموں کو اور ناموسوں پر، ان نیک سیرت ناموسوں پر حملہ کرنے والوں کو تیرے چہرے کا جلال دے کے، یہ غصہ تیری طبیعت کا غصہ اور جلال دے کے انہیں اتنی ہمت نہیں ہونی چاہیے، ان کے ذہن میں رہنے چاہیے یہ مومن جتنے دوسرے مومنین کے لیے نرم دل ہیں، ان ناموسوں کی عزت بچانے کے لیے اتنے سخت بھی ہوا کرتے۔ یہ غصے کے محل ہیں جی، جہاں پر غصہ استعمال کرنا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے یوں تو ہم زندگی میں ہر چیز کو یہ جانتے ہیں کہاں استعمال کرنا ہے۔ ساؤنڈ کا پتہ ہے کہ پروگرام ہو، بندے زیادہ ہوں تو لگوانا ہے۔ کبھی آپ نے اپنے گھروں میں بھی روزانہ جو بات چیت کرتے ہیں ساؤنڈ لگوایا؟ مجھے صحیح غور سے جواب دینا بھئی، گھروں میں بھی تو 24 گھنٹے باتیں کرنی ہوتی ہیں نا عمر بھائی، کبھی ایسا ہوا کہ ساؤنڈ لگا لیا ہو گھر میں کہ ذرا آسانی ہوگی؟ ضرورت نہیں ہے، جہاں اس کی ضرورت نہیں وہاں یہ نہیں لگایا جاتا۔ آپ کے گھر میں کوئی اسلحہ پڑا ہوا ہے، کوئی شکار کرنے کا شوق ہے، کسی کو بندوق رکھی ہوئی ہے، کیا خیال ہے کوئی بچہ ذرا سا جناب، یا گھر میں مرغی پالی ہوئی ہے، وہ آپ کو پکڑا ہی نہ دے تو کیا خیال ہے بندوق اٹھا کے اس کو مار دیتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ بھئی یہ اسلحہ کس کے لیے ہے، کہاں پر، کس محل، کس مقام، کس وقت استعمال کرنا ہے۔ مگر آپ لوگوں یہ غصے کے محل میں نے بتا دیے، اللہ نے یہ بڑا طاقتور اسلحہ دیا ہے، مگر فرمایا سنبھال کے رکھنا، سنبھال کے رکھنا۔ جیسے ساؤنڈ گھر میں بولنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اس غصے کو گھر میں بیوی بچوں پہ استعمال نہ کرنا۔ یہ میں نے اس لیے نہیں دیا کہ تجھے میں نے استاذ بنا دیا، تیرے پاس چھوٹے چھوٹے معصوم منع پڑھنے آتے ہیں، چھوٹی بچیاں پڑھنی آتی ہیں، تجھے استانی میڈم بنا دیا ہے، یہ نہ ہو کہ ان کے منہ لال پیلے کر دے۔ تجھے غصہ اس لیے نہیں دیا کہ تیرا غصہ تجھے چڑھ دے استاذ بن کے، وہ تیری زبان سے بکواسیات نکلنا شروع ہو جائیں، تجھے انسان الو نظر آنے شروع ہو جائیں، تجھے انسانوں کے بچے گدھوں کے بچے نظر آنے شروع ہو جائیں۔ نہ میرے بندے، اسلحہ بڑا قیمتی ہے، اگر دین اسلام کی غیرت کے لیے استعمال ہو، اگر ناموس حرمت رسول کے لیے استعمال ہو، اگر چوروں ڈاکوؤں کے خلاف استعمال ہو تو یہ اس کا محل ہے، تجھے نفع دے گا۔ لیکن اگر اس اسلحے کا استعمال بھی بے جا کسی غلط جگہ پہ کرے گا تو جیسے دوسرے اسلحوں کا استعمال غلط کرو تو بربادیاں ہوتی ہیں، اس غصے کے اسلحے کا بھی غلط استعمال کرو گے بربادیاں ملیں گی، گھر اجڑیں گے، محبت سے رہنے والے اجڑ جائیں گے، شوہر بیوی میں علیحدگی ہو جائے گی، اور انسانیت تمہاری زبان سے ہمیشہ پامال ہوتی نظر آئے گی۔ تو اب دیکھیں آپ کو اتنا بنیادی مضمون سمجھ میں آ گیا کہ یہ اللہ نے ہتھیار غصے کا دیا بڑا قیمتی ہے، مگر صرف ایک بندہ مومن کو یہ پتہ ہونا چاہیے استعمال کہاں پر اور کب کرنا ہے۔ اب دوسرے اینگل کی طرف آ جائیں
کہ ہم جو اس غصے کو استعمال کرتے ہیں جن جگہوں پر، وہاں اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں بے جا استعمال کرنے پر۔ آپ دیکھیں اس حوالے سے غصے کو 3 بنیادی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا جو غصہ بتا رہا ہوں، یہ میری جو بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں وہ بھی بڑے غور سے سنیں، بھائی بزرگ بھی سنیں۔ اس کو کہتے ہیں غیر فعال غصہ، پیسیو اینگر اس کو انگلش میں کہتے ہیں، یا اس کو غیر جارحانہ غصہ کہتے ہیں۔ یہ غصے کی وہ قسم ہے کہ جس میں بندے کو جب غصہ آتا ہے، جس پر آتا ہے، کسی کمزوری کی وجہ سے وہ غصہ اپنا نکال نہیں سکتا کہ آگے سے مار پڑے گی۔ دیکھیں نا، آپ کا سڑک پہ جاتے ہوئے حادثہ ہو جائے، کسی نے آپ کی بائک کو ٹکر مار دی اور اگلا بندہ بڑی گاڑی والا تھا اور دیکھنے میں بھی پہلوان تھا، اب اس نے آپ کو ٹکر ماری، گرے آپ، زخمی آپ ہوئے، آپ اس سے لڑیں گے؟ آپ نہیں لڑیں گے۔ اسی جگہ کو بیچارہ سائیکل والا مزدور جا رہا ہو، اس کو آپ گرا لیں گے پکڑ کے؟ پتہ چلا غصہ کسی جگہ کمزور نظر آئے تو نکال لیا جاتا ہے، طاقتور سامنے آ جائے تو بندہ خود ہی نقصان اپنا کر کے بھیگی بلی بھی بن جاتا ہے۔ تو کیا اسے اس وقت غصہ نہیں آتا؟ غصہ اس وقت بھی آتا ہے، لیکن جہاں مار پڑنے کا خطرہ ہو وہاں جان بچانی ضروری ہوتی۔ لیکن یہ غصہ اکثر اس طرح کا غصہ اندر سینے میں بندہ دبا لیتا ہے اور کہتا ہے کوئی زندگی میں مجھے موقع ملا پھر تو انہوں دسیں گے۔ کئی نوجوان ہوتے ہیں، باہر کہیں لڑائی ہو گئی 2-3 جوانوں سے، ادھر جناب وہ چپ کر کے کہتے بھائی مجھے نہیں لڑنا، اور واپس آ کے محلے سے 15-20 لڑکے اکٹھے کر لیے، پھر جا کے کہتے تیری ایسی باہر نکلو بھائی۔ تو غصہ تو گھنٹہ پہلے آیا تھا، تو اظہار گھنٹے بعد کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اس وقت غصہ دبا لیا تھا۔ اس کو پیسیو اینگر کہتے ہیں۔ یہ غصہ گھروں میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، باہر بھی ہمارے یہاں معاشرے میں نوجوانوں میں ہے، لیکن گھریلو زندگی میں میاں اور بیوی یا سگے بھائی، ان کے درمیان یہ غصہ بہت ہوتا ہے، کیونکہ ہمیشہ دونوں پلڑے برابر نہیں ہوتے۔ کسی گھر میں بیوی تگڑی ہوتی ہے تو کسی گھر میں شوہر تگڑا ہوتا ہے۔ اب ذرا سی آپس میں ٹک مٹک ہوئی تو پہلے تو ایک دوسرے کو 2-4 باتیں سنائیں، پھر جب شوہر اگر تگڑا ہو وہ یوں کری اچھا ٹھہر، پھر اب وہ چپ کر جاتی ہے اور کہتی ہے اچھا روٹی منگیں گے تو پھر دن دسیں گی۔ جان بوجھ کے پھر مرچیں زیادہ ڈال دے گی۔ وہ کہے گا یہ تو نے کیا پکایا ہے؟ میرے سر میں درد تھا، آپ نے غصہ اتنا کیا تھا، سمجھ ہی نہیں آئی۔ اب وہاں بندہ بے بس ہو جاتا ہے۔ تو غصہ دیکھے آیا کہاں تھا، نکل کیسے رہا ہے۔ اسی طریقے سے بھائی ہوتے ہیں آپس میں، ایک بھائی ذرا تکڑا ہے جناب، بھلے چھوٹا ہے بھلے بڑا ہے، جو تکڑا ہو اس کے سامنے تو بندہ اپنا غصہ نہیں نکال سکتا، پھر کوئی اور موقع تلاش کرتا ہے جہاں اس کو ضرورت پڑ جائے تو پھر اکڑ جاتا ہے، نہیں ضرورت پوری کرتا۔ اب دیکھیں نا، بڑا بھائی ہے کماتا ہے، چھوٹا کھاتا ہے، مگر چھوٹا ذرا پہلوان کا ہے، ٹائپ کا ہے، اور بڑے بھائی اور اس کا کوئی آپس میں جھگڑا ہو گیا، چھوٹا کہتا خبردار، تو بڑے کو چپ کرنا پڑ جاتا ہے۔ لیکن جب وہ 2 دن بعد خرچہ مانگتا چھوٹا بڑے سے، وہ کہتا جا کما خود کھا۔ یہ جو اس نے کہا جا خود کما، یہ کیا ہے؟ اندر چھپا ہوا غصہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک شوہر اور بیوی کے درمیان اکثر اس طرح کے معاملات اور بھی ہوتے ہیں غصے والے۔ مثلا کہیں، اب دوسری مثال بھی دے دوں کیونکہ میری بہنیں تھوڑی خوش ہو گئیں، تھوڑے بھائی بھی خوش ہو جائیں، کہ جس گھر میں بیگم تگڑی ہو، اب آپس میں چھوٹا سا معاملہ ہے، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، شوہر کو کرکٹ کا میچ دیکھنے کا شوق ہے، بیگم کو ڈرامہ دیکھنے کا شوق ہے، اور ایک ہی وقت میں میچ بھی شروع ہو گیا، ڈرامہ بھی لگ گیا۔ اب وہ کہتی ہے میں دیکھوں گی ٹی وی، شوہر کہتا نہیں میں دیکھوں گا۔ اب تھوڑا الجھے، جھگڑا بڑھنے لگا، تو شوہر سمجھدار تھا، سمجھدار یہ تھا کہ کمزور تھا بیچارہ ہمارے، میں نے آپ کو کچھ اور نہیں کہا، سمجھدار کا ہے، سمجھدار بندہ پھر گزارا تو کرنا ہوتا ہے۔ وہ کہتا اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ اتنا ہی ضد کرتی ہیں تو دیکھ لے۔ وہ خوش ہو جاتی ہے، دیکھا صحیح نیچے لگا کے رکھا ہوا ہے۔ اب جناب 2 دن اس واقعے سے پہلے یا ہفتہ پہلے ایک دعوت نامہ آیا اس شوہر نامدار کو اپنے سسرال کی طرف سے کہ اسی کی بیگم کی بہن کی شادی ہے، تو پہلے گھر والی کے ساتھ سیٹنگ ہوئی کہ بازار جائیں گے، میں نے 3 جوڑے کپڑوں کے لینے ہیں، لالی سرخی بھی لینی ہے، جوتے بھی لینے ہیں، ساری چیزیں سیٹل ہو گئیں۔ شوہر نے کہا پیسے بھی ہیں میں لے دوں گا۔ آج اس نے میچ نہیں دیکھنے دیا، ڈرامہ لگا لیا۔
اگلا دن صبح سورج چڑھا نا تو اس نے کہا چلو شوہر چلتے ہیں بازار ذرا وہ خریداری. اس نے کہا کون سی خریداری؟ اس نے کہا وہ میری بہن کی شادی ہے, پرانے کپڑے پہن لے. وہ کہتی ہے آپ نے تو میرے سے وعدہ کیا تھا. کہا تو نے مجھے میچ دیکھنے دیا تھا. دیکھیں کیسے غصہ نکلا ایک دم, کب کا چھپا ہوا دوا ہوا. لوگوں یہ غصہ بڑا خطرناک ہوتا ہے اس وقت. یہ تو چلے میں نے وہ مثال ہی دی, کوئی موقع جلدی مل گیا نکال لیا, لیکن ہماری طبی سائنس کہتی ہے, میڈیکل سائنس کہتی ہے یہ والا غصہ اگر بندے کو نکالنے کا موقع نہ ملے, پھر اور کسی واقعے پر آئے پھر نہ نکلے, اور یہ غصہ اگر کسی شخص میں 2 ہفتے تک وہ سینے میں دبانا پڑ جائے, ظاہر نہ ہو سکے, تو 2 ہفتے کے بعد یہ غصہ انسان کو نفسیات کو ڈسٹرب کر کے اسے ڈپریشن کا مریض بنا دیتا ہے. یہ ہے ڈپریشن. پھر وہ بندہ پتہ ڈپریشن کے مریض کی علامت کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے جین دا مزہ ہی کوئی نہیں, جینے دا سواد ہی نہیں رہا جی. آج بہت سے کمزور لوگوں کی زبان سے آپ کو یہ جملے سننے کو ملیں گے, بس جی دنیا بڑی ڈاڈی جی, اسی مسکین لوگوں کی کریے. مسکین ہوتا کوئی نہیں ہے بیچارہ, پر غصہ اندر آتا ہے نکل نہیں سکتا, وہ اس کو نفسیاتی مریض بنا گیا ہے, ڈپریشن کا مریض. حتیٰ کہ بعض اوقات ایسے لوگ زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں. ہماری کئی بہنیں ایسی ہیں, غصہ آتا ہے, شور تگڑا ہے, ملک صاحب ہیں, چودھری صاحب ہیں, وہاں غصہ تو نہیں نکل سکتا. اب ایک دن کیا ہوتا ہے, وہ بیچاری کہتے ہیں جی سسرال نے آگ لگا دی, بھلے خود ہی لگا دی, کیونکہ یہ ڈپریشن انسان کو زندگی سے بھی پار کر دیتا ہے, خودکشی تک لے جاتا ہے. اس لیے آپ گرامی دیکھیں غصہ کتنی خطرناک چیز ہے, بیماری ہے. نہیں نکلا بندے کو خودکشی تک کروا دی اس نے. جتنی خودکشیاں آج دنیا میں ہو رہی ہیں ان کے 70% واقعات کے پیچھے بنیادی وجہ وہ غیر فعال, غیر جارحانہ اور پیسو اینگر ہوتا ہے, غصہ ہوتا ہے, جس کا اظہار بندہ نہیں کر سکتا. ایک دوسری قسم بتا رہا ہوں جس کو جارحانہ اور فعال غصہ کہتے ہیں. یہ وہ غصہ ہے جیسے ہی بندے کو آتا ہے بندہ اپنا غصہ نکال دیتا ہے. اس کے ہاتھ میں گھر میں جناب شوہر نے بیگم سے کہا کہ آج میرا دل کرتا ہے مجھے بکرے کا گوشت پکا کے دے, اس نے دال سامنے رکھ دی, غصہ آ گیا, کیوں نہیں پکایا؟ اس نے کہا بس پھر پکا لیں گے نا, کون سی آگ لگی ہے, چپ کر کے کھا لے. اس نے اٹھائی پلیٹ برتن یوں مارے توڑ دی. یہ کیا ہے؟ یہ غصہ فوری طور پہ ظاہر ہو رہا ہے, نکل رہا ہے. یہ فعال غصہ ہے, ہر وقت یہ غصہ نکلنے کے لیے بے چین بیٹھا ہوا ہے, موقع ملنا چاہیے. اچھا برتن ٹوٹ گئے, اس نے آگے سے پھر زبان درازی کی, کہا تیری ایسی کی, جوتا اٹھایا, جو چیز آئی, یہ نہیں دیکھا کہاں لگ رہا ہے, ہڈی ٹوٹے گی, پسلی ٹوٹے گی. اسی طریقے سے خواتین بچوں کو جب مارتی ہیں تو یہی فعال غصہ ہوتا ہے. یہ بچے بیٹھے ہیں, یہ جب گھر میں کوئی چھوٹی سی غلطی کر دیں تو انہیں سمجھانے کا رواج تو ہمارے یہاں کم ہی ہے نا جی. سیدھا سیدھا ڈائریکٹ فعال غصہ, تیری ایسی کی تیسی. اور عورتیں ماشاءاللہ بڑی تیز ہیں اس باب میں, وہ پھر تانا بھی دیتی ہیں ساتھ بچوں کو. اور پتہ کیا جملہ بولتی ہیں؟ اوترے نیا پوتریا. پوترا کا دوترا نہیں کا. کمال دیکھیں کتنی سائنس ہے ان کے ذہن میں. اپنے ماں باپ پہ بات نہ جائے. یہ سب غصے کے اظہار کے طریقے ہیں بھائی. یہ فعال غصہ ہوتا ہے جو انسان کو زبان کو لغویات کی طرف لے جاتا ہے, بد اخلاقی کی طرف لے جاتا ہے. کئی لوگ ہیں, ڈرائیور طبقہ, بازار کا طبقہ, دیگر آپ دیکھیں گے وہ فوراً ذرا سا غصے کی چنگاری یوں بھڑکے گی اور زبان سے گالی شروع کر دیں گے. اور اس طرح کا بچپن جن کا گزرا ہوا ہو وہ بھلے مولوی بھی بن جائیں, ممبر پہ بھی بیٹھیں گے, جب غصہ آئے گا گالی دیں گے. یہ ہوائیں بھی عام ہیں, اس کو بھی سمجھیے گا. تو آپ دیکھیں یہ غصہ اس قدر خطرناک ہے. اس کی سب سے بڑی خطرناکی جو آپ کو بتا رہا ہوں گھریلو زندگی میں, کیونکہ میری بہنیں بھی سن رہی ہیں, بھائی بھی سن رہے ہیں, جب گھر میں شوہر اور بیوی کے درمیان اس طرح کی ہنگامہ آرائی ہو جہاں دونوں طرف غصہ فعال ہو, ایکٹیو اینگر, ایک دم جناب بندہ جارحانہ موڈ میں چلا گیا, تو آپ کو پتا ہے کہ مرد جب دیکھتا ہے کہ عورت زبان نہیں روک رہی, ہاتھ بھی چلا لیا, اس کو سب کچھ برا بھلا بھی کہہ لیا, مگر عورت آگے سے آگے بڑھ رہی ہے. عورت کی زندگی میں ایک ہی چیز ایسی ہے جو کبھی تھکتی نہیں ہے, اس کو زبان کہتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے, مرد اس کو کہتا ہے اچھا مجھے تنگ نہ کر, نہیں تو میں پھر وہ کر دوں گا جو میں نہیں چاہتا کہ کروں. تو وہ جب غصے میں جارحانہ ہو گئی, اچھا کر کے دکھا,
اب وہ چپ کرتا کہتا ہے اچھا اپنی ماں دا دودھ پیتا ہی تو کر کے دکھا نا. اب جب ماں کے دودھ پہ بات آتی ہے تو وہ جو غصہ پہلے 20% 30% پہ تو 100% پہ جاتا ہے اس کا ٹیمپریچر. اور جب وہ کہتا ہو نا تو کہتے صحیح پھر ایک میں کیا کرتا ہوں, وہ کہتا اچھا بول پھر تیری جرت ہے, وہ ایک دم کہتا ہے 1 2 3. اس کے بعد وہ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے, او ہنومان دے گھر جاواں گی کہ دساں گی, اچھا میرے کو غلطی ہو گئی, میں غصے جا گئی تھی. وہ کہتا اچھا میں بھی بی بی غصے جا گیا تھا. ہن کی کریے, ہن مفتی صاحب نو گال کرو, السلام علیکم مفتی صاحب, جی غصے میں جا کے نا جی اے کام کر چھڈیا جی, ہوں جی کوئی حل دسو. مفتی بیچارہ حل کہاں سے, حل تو پورا چلا چکے ہیں آپ, بچا ہی کیا ہے پیچھے. تو آپ دیکھیں گھر برباد, نسلیں برباد. لیکن یہاں ایک جملہ بول رہا ہوں, آؤ لوگوں, یہ جوانوں کی تربیت کے لیے ایک مرکزی نقطہ ہے. یہ غصہ جارحانہ غصہ اگر اس سطح پر چلا جائے تو آگے میں علاج بتاؤں گا قرآن و سنت سے, مگر سن لیجئے آج اس غصے کی وجہ سے ہمارے ہاں 40 سے 50% تک گھرانے ایسے ہیں جہاں شوہروں اور بیویوں کے تعلق ٹوٹے ہوئے ہیں, لیکن وہ اب کسی کو بتا نہیں سکتے کہ بڑی عزت بنی ہوئی ہے, بھرم بنا ہوا ہے خاندانوں میں, رشتے ایسے, بچے چھوٹے چھوٹے رول جائیں گے, لیکن یہ سب کچھ ہو چکا ہے. اور اب زندگی حرام کاری کی نظر ہو رہی ہے. اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں لوگوں, جن گھروں میں اس غصے کی وجہ سے بات حرام کاری تک جا پہنچی ہے, وہ جو نسلیں اس حرام کاری کے نتیجے میں پیدا ہوں گی, آپ ان سے کیا توقع رکھیں گے کہ وہ اخلاقی عظمت کا شکار ہوں گی؟ کیا وہ محمد مصطفیٰ کی دین کی غیرت کا سامان بنے گی؟ کبھی نہیں. وہ معاشرے فرسودہ معاشرے بن جاتے ہیں, وہ معاشرے تباہی اور بربادی کے ذلت کے گڑھوں میں گر جاتے ہیں جہاں لوگوں حرام زندگیوں میں آ کر 2 لفظ ایسے ہیں جس گھر میں آ جائیں برکتیں اٹھ جاتی ہیں, لوگوں اللہ کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں. ایک جس گھر میں غصے کی وجہ سے حرام کاری تک معاملہ جا پہنچے, حلال راہوں کا دروازہ بند ہو جائے, اور ایک جس گھر میں حرام لقمہ داخل ہو جائے. حرام کاری اور حرام خوری 2 ایسے دروازے ہیں جو بندوں کو مولا سے ہمیشہ کے لیے توڑ کے رکھ دیتے ہیں. آؤ لوگوں, میری زندگی میں یہ جملہ یاد رکھنا, حرام خوری اس کا نتیجہ غصہ نہیں ہوتا, طمع اور لالچ ہوتی ہے, ہوس ہوتی ہے. لیکن حرام کاری والا یہ جو گھریلو جائز تعلق آپ نے ناجائز کر دیا اور حرام کاری پہ چلے گئے, اس کے پیچھے بنیادی سبب ایک ہی, اور وہ غصہ ہے. آپ کسی مفتی صاحب سے پوچھ رہے ہیں, میری بات کی تصدیق کر لیں, کہ جتنے لوگ مسئلہ طلاق کا پوچھتے ہیں وہ سارے پہلی بات یہی کرتے ہیں کہ غصے میں آگے مفتی صاحب کر دیا, کوئی حل نہیں. ایک تیسرا غصہ بتانا چاہتا ہوں جس کو تصریحی غصہ کہتے ہیں, اصلاحی غصہ کہتے ہیں, assertive anger انگلش میں کہتے ہیں. یہ وہ غصہ ہے جو ضروری بھی ہوتا ہے لیکن یہ حد سے بڑھنا نہیں چاہیے. یہ غصہ والدین کو اولاد کے ساتھ کرنا پڑتا ہے ان کی اصلاح کے لیے, لیکن اس غصے میں کینہ, دیکھیں نا ماں یا باپ اولاد کو جتنا بھی ڈانٹ لیں بچوں کو, کیا سینے میں بغض بچوں کا آتا ہے؟ کینہ آتا ہے. ایسا غصہ جس میں سینے کے اندر کینہ پیدا نہ ہو, دوسرے کی اصلاح اور دوسرے کی بہتری مقصود ہو, وہ بھلے استاد شاگرد کے ساتھ کرے, وہ بھلے باپ بیٹے کے ساتھ کرے, ماں بیٹی کے ساتھ کرے, دوست کے ساتھ کرے, بڑا چھوٹے کے ساتھ کرے, شیخ مرید کے ساتھ کرے, جہاں پر مقصود دوسرے کی اصلاح اور بہتری ہو, وہ غصہ شریعت کی نظر میں بہت اعلیٰ طبیعت والا, اعلیٰ مزاج والا غصہ ہوتا ہے, کیونکہ اس سے سینوں میں نفرتیں نہیں محبت کے سامان پیدا ہوتے ہیں. اب میرا خیال ہے آپ بنیاد سمجھ چکے ہوں گے. آئیے دوستان محترم, میں قرآن کریم پہ پھر لے کے جاتا ہوں آپ کو. اگر آپ بے جا غصہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں جس کی اقسام, اگر یہ کریں گے, اس کا سب سے بڑا آپ کو معاشرتی نقصان کیا ہوگا, پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں, پھر اس کا صحت کے حوالے سے نقصان کیا ہوگا اس کو دیکھتے ہیں. معاشرتی نقصان. میں ایک ایسی آیت پڑھنے جا رہا ہوں جس کو سمجھ آ گئی, کم از کم اگر وہ تھوڑا دینی بندہ ہوا تو زندگی بھر غصے کی اس راہ پر جس سے شریعت نے منع کیا کبھی نہیں جائے گا. آؤ, یہ سورہ آل عمران ہے, اس کی آیت نمبر 159 ہے, 159. اللہ نے اب مجھے آپ کو مخاطب نہیں کیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی. کیا فرمایا؟ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. محبوب آپ کیونکہ سراپا رحمت ہیں اس لیے اپنے اصحاب کے لیے آپ انتہائی شفقت اور نرمی کا دل رکھنے والے ہیں. محبوب آپ یہ اللہ کی رحمت جو آپ کو بنایا گیا ہے، یہ اس رحمت کا کمال ہے کہ آپ صحابہ کرام کے لیے آپ بڑے نرم دل، بڑے میٹھے دل، بڑے شگفتہ مزاج والے ہیں. مگر میرے محبوب وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے محبوب اگر آپ کے دل بھی غصے والا ہوتا، سخت ہوتا، تند ہوتا، آپ بھی مٹھاس اور ملائمت والی طبیعت اہل ایمان کے لیے نہ رکھتے. لوگوں یہ جملہ سننا اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ جو اللہ کا محبوب ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو میرے آپ کے نبی رحمت، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اللہ کہتا ہے محبوب دیکھ یہ میری رحمت کا کمال ہے جو تیرے اندر ہے. یہ تیری زبان کی نرمی، تیری طبیعت کی مٹھاس، تیرے موڈ کی خوشگواری کا کمال ہے کہ صدیق اکبر تیری بارگاہ سے اٹھنے کا نام نہیں لیتا، فاروق اعظم تیرے اوپر واری واری جاتا ہے، تیرا عثمان حیا کا پیکر بن کے اے میرے محبوب ذو النورین بن گیا ہے، تیرا علی اسی مٹھاس کی وجہ سے جس نے کل پوری یمن کی بستی کی وہ 6 مہینے کی جو حضرت خالد بن ولید کی محنت کام آئی تھی، ایک دن میں مولا علی کی مٹھاس نے پورے ہمدانیوں کو کلمہ پڑھا دیا تھا. اے میرے محبوب اگر تیری طبیعت میں اللہ کی طرف سے ملنے والا یہ انعام رحمت، یہ شفقت، یہ مٹھاس اور یہ نرمی نہ ہوتی لن فدو من حولک، تو یہ کوئی بھی تیرے پاس نہ بیٹھتا، سارے تجھے چھوڑ جاتے، تو تنہا ہو جاتا. آؤ لوگوں یہ بات سمجھنے والی ہے. حضور کے صحابہ حضور کے کتنے عاشق تھے، مگر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے محبوب اگر تیری طبیعت غصے والی ہوتی تو یہ تجھے چھوڑ کے چلے جاتے. آؤ لوگوں میں جملہ دے رہا ہوں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. آؤ لوگوں اگر امام الانبیاء علیہ السلام کی طبیعت میں غصہ آئے، تندی آئے، سختی آئے تو اللہ کہہ رہا ہے محبوب یہ تیرے دیوانے تجھے چھوڑ کے چلے جائیں، منتشر ہو جائیں. 1500 سال بعد ہے امتی، میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں کہ ہماری طبیعتیں بھی تند اور غصے سے بھری ہوئی ہوں، اور پھر ہم کہیں بیگم ہمارے ساتھ گزارا نہیں کرتی، بچے ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، ہمیں معاشرہ اچھا نہیں سمجھتا، لوگ ہمارے ساتھ نہیں چلتے. میں 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں، حج بھی کیے ہوئے ہیں، عمرے بھی کیے ہوئے ہیں، خیراتیں بھی دیتا ہوں، پر معاشرے ساڑھی عزت ہی کوئی نہیں تھی. آپ نے کئی لوگوں کی زبان سے یہ جملہ سنا ہوگا، سارے نیکی دے کام کرتے ہیں جی پر لوگوں کی عزت ہی کوئی نہیں. ایک خون ہی سفید ہو گئے. ارے بابا خون کسی کا سفید نہیں ہوا، کہیں کسی کا بلڈ نکال کے دیکھ لے وہ لال کا لال ہی نظر آئے گا. تیری سوچ میں ایک سفیدی آ گئی ہے، وہ کس وجہ سے آئی ہے کہ تیری طبیعت کے غصے نے مخلوق کو تجھ سے دور کر دیا ہے. اس پہ میں نے وہ جو بات کی ممکن ہے کسی کو سمجھ نہ آئی ہو، حضرت مولا علی والی. حضرت خالد بن ولید کی طبیعت ذرا جارحانہ تھی، سیف اللہ کہلاتے ہیں. تو جیسے اسلام قبول کیا 72 بار حضور علیہ السلام نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا. یہ اپنے کارکنوں کے نام ایک بات کرنے لگا ہوں، علامہ صاحب 72 دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن حضرت خالد بن ولید نے ہر دفعہ آگے سے سختی کا مظاہرہ کیا، حضور کی بات نہیں سنی. 73ویں دفعہ جب حضور علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھول کے کہنے لگے یار سن نہیں لیتے ہیں آخر یہ شخص کہنا کیا چاہتا ہے. جب میرے محبوب علیہ السلام کے میٹھے میٹھے بول سنے نا لوگوں تو حضرت خالد بن ولید کا سخت دل بھی پگھل گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تھوڑے وقت میں آقا علیہ السلام نے انہیں اپنے دین کی تحریک کا کارکن بنا کے ایک علاقے یمن کا ناظم بنا کے وہاں بھیج دیا کہ وہاں لوگوں کو دین کی دعوت دیجیے. اب حضور علیہ السلام ماہانہ رپورٹ لیتے تھے. 6 مہینے کے بعد رپورٹ آئی کہ یمن والے جتنے اسلام کے پہلے مخالف تھے اب زیادہ ہو گئے ہیں. بعض وقت کسی کارکن کی وجہ سے لوگوں کی مخالفت ہماری وجہ سے بڑھ جاتی ہے اور ہمیں فیکٹر نہیں پتا ہوتا. بڑا تربیتی نقطہ دے رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید کی ذمہ داریاں معطل کر دیں، ذمہ داریاں واپس لے کے انہیں واپس شہر مدینہ بلا لیا.
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اب میں اپنے اس ساری جماعت میں سے اس شخص کا انتخاب کروں گا جو محمد مصطفیٰ کی جماعت میں سب سے زیادہ میٹھا ہے۔ صحابہ کرام جمع ہوئے، آقا علیہ السلام نے سب پہ یوں توجہ دی اور کہا آئین علی ابن ابی طالب، علی کہاں پر ہیں؟ علی جاؤ یمن میں چلے جاؤ، میں وہاں کی تنظیم کا تمہیں نگران بناتا ہوں۔ مگر علی سننا، خالد نے 6 مہینے لوگوں کے ساتھ بڑی سخت رویہ بنایا۔ لوگ دین کو برا بھلا کہتے تھے، خالد بن ولید برداشت نہیں کرتے تھے، آگے سے ٹکرا جاتے تھے، مار گراتے تھے۔ اس سے وہ لوگ پہلے ہی مخالف جو تھے اور مخالفت بڑھ جاتی۔ آپ نے کہا علی کو تو نے جا کر پہلے ہمارے دین کی دعوت ابھی لوگوں کو نہیں دینی، پہلے 6 مہینے خالد کی سختی کی وجہ سے لوگوں کے اندر جو اسلام کے متعلق سخت رویے آ گئے ہیں، علی تو نے اپنی مٹھاس سے انہیں نرم کرنا، پھر انہیں محمد کے دین کی طرف بلانا۔ یہ بتا رہا ہوں غصہ کیا نقصان کرتا ہے دینی راہوں پر بھی، دین کے کارکن بھی دین کا نقصان کر دیتے ہیں۔ حضرت مولا علی پہنچے، صبح پہنچ گئے جناب یمن میں، اور یمن کی ساری حکومت ہمدان قبیلے کے پاس تھی۔ پتہ چلا جی اب محمد عربی کا نیا نگران آ گیا۔ تو لوگوں نے کہا بھئی آج ہی چل کے دیکھتے ہیں، پہلا بڑا سخت بندہ تھا، یہ کیسا ہے؟ اب لوگوں جو بھی مولا علی کے پاس آتا، آپ کے چہرے پہ بہار نکھار، وہ تکتا نا تو بیٹھ کے سخت سوال کرتا، چبھنے والے۔ مولا علی اس کو سوالوں کا جواب نہ دیتے، کہتے یار بیٹھ سنگی گپ شپ لگاتے، پیار سے محبت سے، کوئی سخت بات، وہ جتنی سخت بات کر دے مسکرا پڑتے۔ وہ بیٹھا، گھر سے آیا تھا کہ میں بھی مڑ کے بتاتا ہوں، مڑ کے نہ جاتا، پیچھے دوسرا کہتا میں ذرا پتہ کرا، وہ آتا، وہ بھی بیٹھ جاتا، تیسرا آ جاتا، چوتھا آ جاتا۔ شام تک لوگوں مولا علی کی مجلس میں، جیسے آپ صبح یہاں روزہ رکھ کے بیٹھ گئے ہیں نا، مولا علی کی مجلس بھی اتنی بڑھ گئی۔ شاہ ہمدان، آپ نے نام سنا ہوگا، یہ بعد کی تاریخ ہے، میں بڑی پرانی تاریخ بتا رہا ہوں۔ ہمدان قبیلے کا سربراہ وہ اٹھا، اس نے کہا میں دیکھوں تو میری قوم کو ہو کیا گیا ہے، آخر محمد عربی نے کیسا بندہ بھیج دیا ہے جو جاتا ہے پلٹ کے نہیں آتا۔ آؤ لوگوں، ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا، ہمدان قبیلے کا سربراہ اٹھ کے مولا علی کی بارگاہ میں پہنچا، انہوں نے کہا او محمد کی بارگاہ سے آنے والے، تو نے میرے بندوں کو کیا کر دیا ہے، جو آتا ہے واپس نہیں جاتا۔ آپ نے کہا آئیے ویلکم حضور، آپ بھی بیٹھیے، ہم خادم آئے ہیں، کوئی خدمت ہمارے لائق ہو بتائیے۔ آؤ، یہ میٹھا نفاست والا بھرا ہوا لہجہ سن کے ہمدان قبیلے کا سربراہ بھی پگھل گیا۔ اس نے کہا اگر محمد کے ماننے والے، اس کے سپاہی اتنے نرم دل ہیں تو یہ سورج غروب بعد میں ہوگا، ہماری تاریخیوں کا سورج غروب پہلے ہوگا۔ علی محمد کا کلمہ ہم سب کو پڑھا، قافلہ محمدی میں سب کو شامل۔ نرمی کا نتیجہ۔ احباب گرامی، اب معاشرتی نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ غصہ اپنی طبیعت میں رکھتا ہے، لوگ اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لوگ اس کو چھوڑ کے، لوگ نہ بھی چھوڑیں، بیگم چھوڑ دیتی ہے، یہ پکی بات ہے۔ اب میں بتانا لگا ہوں کہ غصے کی انسانی صحت کے اوپر اثرات کیا ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جو لوگ اپنی طبیعت میں غصہ نہیں چھوڑتے، ان کو سب سے پہلے جو مرض لگتا ہے وہ سر درد کا مرض ہوتا ہے۔ میری بہنیں بہت غور سے سنیں، اکثر آپ نے گھر میں کوئی مائیں بہنیں دوپٹہ سر کے ساتھ باندھ کے رکھتی ہیں، سر درد ہو رہا جی، بی پی اتنے تھلے ہو گیا، وہ غصہ انہیں آتا ہے، وہ نکال نہیں پاتی۔ مردوں کا بھی یہی حال ہے آج کل، ہر گھر میں سب سے زیادہ ٹیبلٹ آپ کو ملیں گی پیناڈول اور ڈسپرین کی۔ ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، کیوں کھائی جاتی ہیں؟ اور ہمارے گھروں میں، کئی گھروں میں ڈیلی یہ گولیاں کھائی جاتی ہیں، وجہ سر درد ہے۔ تو بھئی سر درد ایک بندہ کھاتا پیتا ٹھیک ہے، کام ٹھیک کرتا سارا کچھ، سر درد کیوں ہو رہا ہے؟ سر درد کی بنیادی وجہ غصہ ہے۔ سنتے چلے جائیے گا، بڑی توجہ طلب باتیں بتا رہا ہوں۔ دوسرا اہم مسئلہ ہمارے معاشرے میں اس وقت پچھلے 10-15 سالوں میں بہت بڑھ گیا، لوگوں کو نیند نہیں آتی۔
یا اپنے وقت پہ نیند نہیں آتی، ساری رات جاگتے رہیں گے، سحری کو جو فجر کی نماز پڑھنی ہوگی بڑا لالا آ جاتا کہتا ہن سو جا، تیرے سین دا ٹائم ہو گیا۔ تو یہ نیند نہ آنا اس کا سبب بھی غصہ ہے، میں بھی بتاؤں گا کیسے ہے۔ پھر آج میرے معاشرے میں ہر چوتھے پانچویں شخص کو معدے کا مسئلہ ہے، معدہ ٹھیک کام نہیں کرتا، سب سے مہنگے ڈاکٹر معدے والے ہیں، مہینہ پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے۔ معدے کی ڈسٹربنس کی وجہ بھی تبخیر معدہ ہو، معدے کا السر ہو، سٹومک ڈس آرڈر کسی ٹائپ کا بھی ہو لوگوں، اس کی بھی سب سے بڑی وجہ طبیعت کا غصہ ہے۔ پھر بی پی کا مسئلہ جتنے لوگوں کو ہے، اب 40 سال سے اوپر کی زندگی کا کم ہی بندہ ملتا ہے جس کو بی پی نہ ہو، شوگر نہ ہو۔ شوگر اور بی پی دونوں کا مسئلہ بھی پیچھے غصہ ہے۔ پھر ہارٹ فیلئر، ہارٹ اٹیک، برین ہیمریج، برین سٹروک، نفسیاتی مسائل، چڑچڑاپن طبیعت کا، یہ ساری چیزیں جتنی بیماریاں میں نے گنی ہیں ان کے پیچھے بیسک فیکٹر ایک اور وہ غصہ ہے۔ آپ کہیں گے جی کیسے آپ نے اتنی بڑی بڑی مرضوں کے نام لے لیے؟ اب ہم ساری زندگی ان مرضوں کا جو بندہ علاج کرواتا ہے ساری زندگی کرواتا رہتا ہے۔ معدے والا بندہ جی دوائی چھوڑتا ہوں پھر تکلیف شروع ہو جاتی، بی پی والا بندہ گولی روز کھانی پڑتی ہے، شوگر والے کو انسولین روز لگانی پڑتی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یار دوائی لے لی تو بیماری ختم کیوں نہیں ہوتی؟ بھائی بیماری ختم اس لیے نہیں ہوتی، بیماری کا سبب اندر موجود رہتا ہے، جب تک سبب نہیں جائے گا بیماری نہیں جائے گی۔ آؤ لوگوں اب میں سبب بتانے جا رہا ہوں۔ سبب غصہ ہے۔ کیسے؟ انسان کا یہ جو دماغ ہے نا جی، اس دماغ کے سینٹر میں جو مڈ برین جس کو کہتے ہیں، اس کے بالکل نیچے ایک میمبرین ہوتی ہے، جھلی جس کو بولتے ہیں اردو میں، اس کو ہائپو تھیلیمس بولتے ہیں۔ یہ وہ میمبرین ہے جس کے اندر سے، اوپر دماغ کے اندر سے انسان کے جسم کو کس جگہ پہ کتنا آئل چاہیے، جیسے گاڑیوں میں آئل ہوتا ہے نا، انجن آئل الگ، گیئر آئل الگ، بریک آئل الگ، ٹھیک ہے جی، ہر قسم کا آئل ہوتا ہے۔ گاڑی ساری آئلی ہو تو صحیح چلتی ہے، کوئی ایک بھی آئل کم زیادہ ہو جائے تو وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، صحیح نہیں چلتی۔ انسان کے جسم کو 7 ٹائپ کے جوسز کی ضرورت ہوتی ہے، 7 طرح کے جوسز، سیکریشنز کی، 7 طرح کے آئلز کی۔ اب گردن کے پٹھوں کے لیے الگ آئل چاہیے، انسان کو سینے کے اندر دل، جگر، اس کے لیے الگ ٹائپ کا، جگر کو الگ پیپٹائڈز چاہیے، اس کی تلی کو الگ چاہیے، معدے کو گیسٹرک جوس چاہیے، گیسٹرو پرابلم، اسی طریقے سے گردوں کو صحیح کام کرنے کے لیے ایڈرینل گلینڈز کو، اس کو اپنی سیکریشن چاہیے۔ 7 ٹائپ کے سیکریشن یہ ساری کی ساری ہائپو تھیلیمس میمبرین سے نکل کر پورے جسم میں جاتی ہیں۔ اگر یہ ہائپو تھیلیمس دماغ کی صحیح کام کرے لوگوں، اور یہ ہر عضو کو اس کا جو سیکریشن اور جوس چاہیے، جو آئل چاہیے، وہ صحیح پرووائڈ کرے، وہ جسم کا حصہ نارمل ہوتا ہے، کبھی ایب نارمل نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا ہے، جب بندہ غصہ کرتا ہے تو غصے میں بی پی یا اوپر جاتا ہے یا نیچے جاتا ہے۔ اوپر جائے گا تو ہائپو تھیلیمس پھیل جائے گی، جب پھیلے گی تو وہ جو تھوڑا تھوڑا آئل پہلے جا رہا تھا اب باڈی اس کو زیادہ کنزیوم کرے گی، جسم کو زیادہ آئل ملیں گے، وہ جب زیادہ ملیں گے تو ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ اب زیادہ چیز چلی گئی، اتنی ضرورت نہیں تھی، معدے میں آ گیا زیادہ گیسٹرک جوس، وہ تیزابیت بڑھا دے گا، معدہ متاثر کر دیا، بی پی لو ہوگا، ہائپو تھیلیمس شرنک کر کے کانٹریکٹ ہو جائے گی، سکڑ جائے گی، وہ سکڑ جائے گی، اس کے نتیجے میں جتنا جوس چاہیے جس حصے کو اتنا نہیں ملے گا، وہ پارٹ خشک ہونا شروع ہو جائے گا، طبیعت میں خشکی آنا شروع ہو جائے گی۔ اب دل کو اگر وہ جو دل کے لیے ضرورت ہے چیز، جو سیکریشن، وہ صحیح نہیں ملی تو مسئلہ دل کا پرابلم آ جائے گا، جگر کا نہیں ملے گا تو جگر کا پرابلم آ جائے گا، معدے کو، گردے کو، جس شے کو بھی وہ چیز صحیح نہیں ملے گی وہ ڈسٹرب ہو جائے گی۔ آؤ لوگوں، یہ جتنے جسم کے عارضے ہیں ان کے پیچھے جب انسان نارمل ہیبٹ سے نکل کر غصے کی کیفیات کا شکار ہوتا ہے، دماغ ڈسٹرب ہوتا ہے، کہتے ہیں جی دماغ میں غصہ بھر گیا، اتر نہیں رہا۔ ارے بابا یہ کیوں بھر گیا ہے؟ اس لیے کہ تیرا جسم کا دماغ تیرا شرنک ہو گیا ہے یا ایکسپینڈ کر گیا ہے، مسل واپس اپنی جگہ پر نہیں آ رہے، تیری ساری باڈی کا نظام ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ مگر اگر تو نے اللہ کا قرآن کا پیغام سن کر، محمد مصطفیٰ کا پیغام سن کر اپنی طبیعت کو تو نے نارمل بنا کے، غصے کی وجہ سے جتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جس دن تیری طبیعت میں ان بیماریوں کا سبب غصہ ختم ہو جائے گا،
बीमारियों के परिंदे रुखसत हो जाएंगे, तेरी जिंदगी की खुशगवार जिंदगी और सेहत का सफर फिर से शुरू हो जाएगा। ये मैंने बताया कितने बड़े नुकसानात हैं जी गुस्से के तिब्बी तौर पर। आओ लोगों, मैं चंद असबाब जल्दी से बताना चाहता हूं। एक गुस्से का सबब सबसे बड़ा पता क्या होता है? ज़हनी अंडरस्टैंडिंग का ना होना। जब दो फरीकैन की आपस में ज़हन ना मिलती हो ना, तो फिर एक एक हरकत पे दूसरे को गुस्सा आएगा, दूसरे की हरकत पे पहले को गुस्सा आएगा। भाई बड़ी तवज्जो रखना, ये बहुत अहम बातें हैं। हमारे सारे घरों मुआशरे का बिगाड़ ही ये है। दोस्त की अंडरस्टैंडिंग हो, भले वो गालियां भी निकाल ले, वो मुस्कुराता रहता है। अंडरस्टैंडिंग ना हो, वो जरा सा जुमला बोले कोई इस तरह का, तबीयत को नागवार गुजर जाएगा। मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग हो तो भले वो लड़ते भी रहें तो वो कहते हमें बड़ा मजा आता है लड़के, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और अंडरस्टैंडिंग ना हो, जरा सी चाय भी ठीक नहीं बनी तो लात मारेगा उधर। सबसे बेसिक मसला है अंडरस्टैंडिंग। अब आप कहें अंडरस्टैंडिंग कैसे पैदा करें? तो अंडरस्टैंडिंग देखिए, अल्लाह ताला ने दिमाग अलग बनाए, सोचें अलग बनाई, फिक्र अलग बनाई, मगर एक उसूल दे दिया, कॉम्प्रोमाइज करना सीखो। क्या करो? जिसको कहते हैं कॉम्प्रोमाइज करना आ गया, उसे जीने का सलीका आ गया। अगली बात, औलादों की नाफरमानी इस दौर का बड़ा फैक्टर है। सोशल मीडिया इफेक्ट्स की वजह से जिस घर में औलादें नाफरमान हो जाएं, उस घर में गुस्सा ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है। और जब जब औलाद नहीं बात मानती, माँ बाप को गुस्सा आता है, गालियां देंगे, बुरा भला कहेंगे, हत्ता कि बद्दुआएं देंगे, जा तेरा बेड़ा कर रखो। तीसरा जो फैक्टर बता रहा हूं वो सबब यह है कि हम लोग आज अपने मिजाज में और तबीयत में और शरीयत के मामले में भी एतदाल से हट गए हैं। कुछ लोग शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी पे चले गए हैं। हर दो तरफ, इधर भी एक इंतहा, इधर भी एक इंतहा, पॉजिटिव साइड पर भी और नेगेटिव साइड पे भी। जब किसी साइड पे भी आप इंतहा पे चले जाएं, एतदाल छोड़ दें, तो उम्मत को अल्लाह ने बनाया था, वजअलना मिनकुम उम्मतन वसता, उम्मत वस्त बनाया, उम्मत मोतदिल बनाया। इस पे बड़ा खूबसूरत एक जुमला है, मसला हल हो जाएगा। वो कहते हैं, ना इतना सख्त बन कि तुझे तोड़ दिया जाए, ना इतना नरम बन कि तुझे चूस लिया जाए, बल्कि दरमियानी राह इख्तियार कर जिंदगी में। जो शख्स भी जिंदगी में तबीयत को मोतदिल बना लेता है, वो जिंदगी का हुस्न पा लेता है। चौथी वजह जो बता रहा हूं लोगों, वो सबसे बड़ी मेरे मुआशरे की वजह है, वो जिहालत है। क्या जी? आप कहेंगे भाई हम तो जाहिल नहीं है, कोई मैट्रिक पास है, कोई FA पास है, कोई BA पास है। एक जुमला याद रखना, आप PhD भी कर लें, PhD करने से जहालत ख़त्म नहीं होती। जहालत दुनिया की सारी किताबें पढ़ लेने से भी ख़त्म नहीं होती। रीडिंग कर लें, इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट बन जाएं, जहालत ख़त्म नहीं होती। आप कहेंगे फिर जहालत ख़त्म कैसे होती है? तो पहले मिसाल देखें, अरब का वो माशरा जिसमें हुजूर अलैहि सलाम आए, उसमें एक शख्स को दुनिया अबू जहल कहती है या नहीं कहती? इस शख्स का तारुफ क्या है? इस शख्स का तारुफ यह है कि अरब की 14-15 लाख आबादी में 14-15 बंदे लिखना पढ़ने जानते थे। उनमें सबसे टॉप क्लास पढ़ा लिखा हुआ शख्स जो उस वक्त का मुवर्रिख था, हिस्टोरियन था, वो अमर बिन हशाम था, जिसको दुनिया अबू जहल कहती है। तो अगर पढ़े लिखे होने से जहालत चली जाती तो उसको कोई जाहल नहीं बल्कि अबू जहल, जहालत का बाप कहते हैं। क्यों कहते हैं? आओ लोगों, एक जुमले में बात समझा देता हूं, जहालत कैसे खत्म होती है और जहालत कैसे अंदर आती है। जिस शख्स को अपना दिल और अपनी निगाह दहलीज मुस्तफ़ा और दहलीज खुदा पे झुकाना ना आया, वो अबू जहल या उसकी औलाद कहलाएगा। और जिस शख्स को भले एक किताब पढ़नी ना आती हो, मेरी माँ बहन बेटी हो या मेरा बेटा भाई बुजुर्ग हो, लोगों जिसको अपना सर और अपना दिल मकीन गुंबद खजरा की बारगाह में वो दहलीज मुस्तफ़ा और दहलीज खुदा पे झुकाना जब नसीब हो जाता है, जिहालत रुखसत हो जाती है, उसके सीने में ईमान का चिराग जलना शुरू हो जाता है। आओ तो साने मोहतरम, इस बड़े सबब के बाद एक सबब ये, कुछ लोग अपनी ऊपर हद से ज्यादा बोझ
اٹھا لیتے ہیں، پھر بوجھ جب زیادہ ڈال لیں اٹھایا نہ جائے تو پھر خود ہی غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بندے کو گاڑی نہیں چلانی آتی اور اس نے کہا چابی مجھے دو جی میں گاڑی چلاؤں گا، وہ لے گیا تھوڑا پرے، جا کے موڑ آیا کہ رش آ گیا، پھنس گیا، اب گاڑی بند ہو گئی، سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ اب اس کو غصہ آتا نہیں آتا؟ کس پہ غصہ آتا ہے؟ اپنے اوپر ہی غصہ آ رہا ہے، مطلب اس نے وہ بوجھ اٹھا لیا، پال لیا جو وہ اٹھانے کے قابل نہیں تھا۔ اب آپ گرامی بہت ساری چیزیں میں نے چند آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ اسباب ہوتے ہیں غصہ انسان کی طبیعت میں لانے والے۔ کیونکہ وقت بڑا کم ہے، میں مضمون کے اس حصے کی طرف لانا چاہتا ہوں جو سب سے امپورٹنٹ ہے۔ آپ دیکھیں بارگاہ خدا اور بارگاہ مصطفیٰ، ان سے ہی جو رہنمائی لیں گے اسی کے نتیجے میں ہمیں حل ملے گا۔ مگر پہلے میں علاج سے پہلے جو چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں سیکنڈ لاسٹ سٹیپ میں، وہ بڑی قابل توجہ ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی آئے، 3 ڈیفرنٹ روایات ہیں، میں بخاری سے روایت پڑھ دیتا ہوں۔ بخاری کی حدیث نمبر 6116 ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اوصنی، میرے محبوب مجھے کوئی وصیت کر دیجئے، مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے۔ اور ایک روایت میں ایک صحابی نے کہا حضور نصیحت کیجئے مگر کرنا ذرا تھوڑی سی۔ صحابہ میرے محبوب کے بڑے لاڈلے تھے جی، کہتے ہیں حضور نصیحت کر دیں وہ بھی تھوڑی سی، زیادہ نہیں کرنا۔ آقا علیہ السلام نے مسکرا کے کہا لا تغضب، بس تو غصہ کرنا چھوڑ دے، تو غصہ کرنا۔ اس نے کہا فردد مرارا، حدیث کے لفظ ہے، اس نے بار بار پلٹ کے کہا حضور تھوڑی اور، تھوڑی اور۔ حضور نے کہا تو نے کہا نا مختصر، بس لا تغضب، غصہ چھوڑ، غصہ چھوڑ، غصہ چھوڑ۔ ہر بار حضور نے ایک ہی جملہ بول کے بتا دیا، مومن کے لیے سب سے بڑا میٹر لائف کا غصہ ہے۔ اس لیے لوگوں غصہ اس آگ کو کہتے ہیں جو بندے کا وجود ہی نہیں ایمان بھی کھا جاتا ہے۔ پھر امام الانبیاء علیہ السلام نے صحیح بخاری کی حدیث ہے 6114 نمبر ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، میرے صحابہ، حضور نے پہلے صحابہ سے پوچھا بتاؤ بھائی پہلوان کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور جو دوسرے بندے کو اکھاڑے میں گرا لے اسے پہلوان کہتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، نگاہ مصطفیٰ سے دیکھو اور سنو، پہلوان کون ہوتا ہے؟ لیس الشدید بالسرعہ، فرمایا پہلوان وہ نہیں ہوتا جو دوسرے بندے کو اکھاڑے میں گرا دے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، فرمایا محمد کی امت میں پہلوان وہ ہے جسے جب غصہ آئے جو اپنے غصے کو قابو کر کے پی لے گا، محمد کی نظر میں امت کا پہلوان کہلائے گا۔ پہلوان بن جاؤ بھائی، یہ والا پہلوان بنو، لاتے مکے ٹھڈے مارنے والا پہلوان نہیں۔ غصے کو اللہ کرے آج واپس جائیں تو گھروں سے آج چھٹی ہو جائے، لاتے مکے ٹھڈے تمانچے، دیکھنا گھر کی زندگی کتنی خوشحال ہو جائے گی۔ پھر حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، لوگوں آگے دیکھا اکھاڑا لگا ہوا، حضور نے کہا دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ ایک صحابی گئے، یہ جو حدیث اب آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے 3 بار ڈیفرنٹ طرق سے نقل کی ہے۔ 3282 نمبر بھی یہ حدیث ہے، 6115 بھی یہ حدیث ہے، اور 6048 نمبر پہ بھی یہ حدیث موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے صحابی کو بھیجا، واپس آئے، کیا ہو رہا ہے؟ حضور وہاں پہلوان کھڑا ہے جس سے کوئی بندہ کشتی نہیں لڑتا۔ کیوں نہیں لڑتا؟ جو لڑتا اسی کو مار کے آتا ہے، انٹرنیشنل چیمپئن، کوئی بندہ جس سے لڑنے کی ہمت نہیں کر رہا۔ امام بخاری نے 3 بار یہ حدیث نقل کی ہے، اس کے اندر غصے کا علاج آپ کو ملے گا اس حدیث کے اندر۔ آقا علیہ السلام نے جیسی سنا نا تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم الا من ہوا اشد منہ، کیا تمہیں میں اس سے بڑے پہلوان کا تعارف کرواؤں؟ اس پہلوان سے بڑے پہلوان کا تعارف بھی کروں؟ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے، جس کے ساتھ کوئی لڑ نہیں رہا اس سے بڑا بھی کوئی پہلوان ہوگا؟ آقا قالوا بلا یا رسول اللہ، آقا ہمیں اس پہلوان کا تعارف کروائیے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا رجل ظلمہ، وہ شخص جس پہ کوئی ظلم کر دے، مسلمان پہ جیسے ظلم کرتا ہے، اپنا ہی کوئی ظلم کر دے، اور وہ کیا کرے؟ وَقَاظَمَ غَيْظَهُ،
غصے کو پی لے فغالبہو اور اپنے غصے پہ غلبہ پا لے، وغالب شیطانہ اور اپنے شیطان پہ قابو پائے، وغالب شیطان صاحبہ اور جس نے غصہ دلایا ہے لڑائی چھوڑ کے اس کے شیطان پر بھی قابو پا لے۔ آقا نے فرمایا لوگو جو میری امت میں غصہ دلانے پر، ظلم ہونے پر غصہ پی کے مسلمان کو معاف کر کے اپنے شیطان کو بھی مار بھگائے، اپنے ساتھی کے شیطان کو بھی مار بھگائے، وہ دو شیطانوں کو گرانے والا امت محمدی کا سب سے بڑا پہلوان کہلاتا ہے۔ حضور کی نظر میں دیکھیں وہ بندہ کتنا بڑا بندہ بن گیا۔ آؤ لوگوں میں جس حصے کی طرف اب آپ کو لانا چاہتا ہوں، یہ جو حدیث میں نے پڑھی، یہ حدیث مسند بازار میں بھی 7272 نمبر پر ہے، مگر اسی حدیث کا دوسرا حصہ سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور حوالے میں نے بخاری کے پہلے دے دیے 6115 3282۔ آقا علیہ السلام نے، اب میں علاج پر آ گیا ہوں، جو ڈپریشن اور غصے کا علاج۔ آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں، سامنے صحابہ لڑ پڑے، دو صحابی آپس میں کسی بات میں نوک جھوک ہو گئی، اور ایک غصے میں زیادہ آ گیا، حتیٰ کہ جو زبان سے نکالنا شروع کر دی، سخت ترین جب جملے اس نے بولے نا، اور حدیث میں اس کا یکشعر شعرہ، اس کی یہ بھویں تن گئیں، گردن کے یہ رگیں پھول گئیں، سرخ یحمر وجہ، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تو آقا علیہ السلام کے ساتھ صحابی بیٹھے تھے، حضور نے انہیں کہا انی لأعلم کلمہ، میں ایک ایسا سینٹینس، ایک ایسا جملہ جانتا ہوں، لو قالہا لذہب عنہ ما یجدو، جو بندہ اگر اس موقع پہ پڑھ لینا، جس موقع پہ یہ جو غصے سے تنا ہوا ہے بندہ، اس موقع پہ جو شخص میری امت کا یہ جملہ پڑھ لے گا، لذہب عنہ ما یجد، جو کچھ غصے میں آیا ہوا ہوگا سارا کچھ ہی چلا جائے گا، سارا کچھ ہی چلا جائے گا۔ صحابہ متوجہ ہوئے، یا رسول اللہ وہ جملہ بتا دیجئے۔ آقا نے فرمایا لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا جس کو جتنا بھی غصہ آیا ہوا ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کرے، غصے کی چھٹی ہو جائے گی، دل کا امن اور بہار لوٹ آئے گی۔ یہ پہلا علاج میں نے حضور کی زبان سے بتایا۔ پھر سے سنیں جی اگلی بات، دوسرا علاج سنن ابو داؤد شریف میں لے کے جا رہا ہوں، حدیث کا نمبر ہے 4782۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، بڑی توجہ سے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اذا غضب احدکم، جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے، وہو قائم، بھائی میری بہنیں بیٹیاں بہت غور سے سنیں، ان کے لیے خصوصی طور پہ یہ علاج بتا رہا ہوں، کیونکہ انہیں بہت سا غصہ گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹے چھوٹے کاموں پہ آتا رہتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اگر کسی کو غصہ آ جائے، وہو قائم، اور وہ کھڑا ہو، فلیجلس، اسے چاہیے فوراً بیٹھ جائے۔ کیا کرے جی؟ بیٹھ جائے۔ اچھا جی حضور بیٹھ گئے، لیکن ہمارا غصہ تو بیٹھ کے نہیں اترتا، تو آپ کو پتا ڈاکٹر کے پاس جائیں، دوائی اثر نہ کرے تو پھر جائیں، تو ڈاکٹر کہتا چلو پوٹینسی بڑھا دیتے ہیں، پوٹینسی تیز کر دیتے ہیں۔ آؤ طبیب کامل حضور نبی رحمت فرماتے ہیں ولیجلس، اسے چاہیے بیٹھ جائے، اور بیٹھ کے یہ دیکھے کہ لذہب عنہ الغضب، کہ کیا اس کا غصہ چلا گیا ہے، اگر چلا گیا غصہ تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِّ، اگر غصہ بیٹھ کے نہ جائے، پوٹینسی بڑھا دے۔ حضور کیسے بڑھائیں؟ فرمایا ذرا پھر وہ لیٹ جائے۔ کیا کرے؟ اچھا یا رسول اللہ ہم لیٹ بھی گئے، غصہ پھر بھی نہیں گیا، ہمیں تو لیٹے ہی ہوئے غصہ آ جاتا ہے، اب کدھر جائیں؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ بلا کہ ہم تو لیٹے لیٹے بھی غصہ اور گالیاں شروع کر دیتے ہیں، اب کیا کریں؟ آؤ اس کے لیے اور ہائی پوٹینسی کا کیپسول پیش کر رہا ہوں حضور کی بارگاہ سے۔ اسی سنن ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر لوگو 4784 ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الغضب من الشیطان، میرے امتیوں یہ غصہ شیطان کی وجہ سے آتا ہے، یہ والا غصہ جو ہے یہ کس کی وجہ سے آتا ہے؟ شیطان کی وجہ سے آتا ہے۔ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، شیطان آگ سے بنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فرمایا آگ اگر لگ جائے تو لوگوں تمہیں پتہ ہے بجھائی کیسے جاتی ہے، اس پر کیا ڈالا جاتا ہے؟ آقا نے فرمایا اِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، تم میں سے جس کو غصہ آئے باقی حربے استعمال کیے، غصہ نہ اترے، اسے چاہیے اٹھے
اور اللہ کا نام لے کے وضو کرنا شروع کرے، ادھر وضو مکمل ہوگا، ادھر غصے کی چھٹی ہو جائے گی۔ کیا کمال کا علاج حضور نے بتایا جی۔ اور آگے چلیے مزید علاج سنیے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں اب جو حدیث پڑھ رہا ہوں یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 2136 ہے، اسی کا دوسرا حصہ ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2501 ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا غضب احدکم، جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے، فرمایا فلیسکت سکن غضبہ، اسے چاہیے زبان بند کر لے، خاموش ہو جائے، جہاں خاموشی اختیار کرے گا وہیں سے غصہ آنا نہیں جانا شروع ہو جائے گا۔ اور ترمذی کے الفاظ ہیں من صمت نجا۔ آؤ لوگوں یہ جملہ یار بڑا قیمتی ہے، ہر شخص چاہتا ہے دنیا میں بھی نجات، برزخ میں بھی نجات، حشر میں بھی نجات ملے۔ آقا فرماتے ہیں جو غصے میں چپ کر گیا اللہ اس دنیا میں بھی اسے نجات دے گا، قبر حشر میں بھی نجات اسی کی ہوگی۔ مگر آؤ لوگوں وقت کے دامن میں وسعت نہیں، میں دو چار جملے اور کہنا چاہتا ہوں۔ انعام کیا ملے گا غصہ پئیں گے؟ یا اللہ یا محبوب خدا، ہم تو حریص لوگ ہیں، کوئی انعام بتائیں، بچے سے بھی کام کروانا اسے ٹافیاں دینی پڑتی ہیں، کوئی ہمیں بھی لالی پاپ بتائیے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سنیے گا، اب جو حدیث آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں یہ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4777 ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو غصہ آ جائے وَقَضَمَ غَيْظَهُ، اور وہ اپنا غصہ پی لے، دَعَاهُ اللَّهُ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ یوم القیامہ، قیامت میں سارے میدان محشر کی ساری مخلوقات کے سامنے اللہ خود اعلان کرے گا۔ کیا اعلان کرے گا؟ اللہ کہے گا آؤ غصہ پینے والے آگے آ جاؤ، غصہ پینے والے آگے آ گئے۔ اب اللہ کریم حتی یحیر اللہ من حور العین ما شاء، اللہ جنت کی موٹی آنکھوں والی حوروں کو لائن میں کھڑا کر دے گا، کہے گا بندے آ، پسند کرنا تیرا کام ہے، عطا کرنا میرا۔ اور احباب گرامی اگلی حدیث اس سے بھی زیادہ زبردست، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دنیا میں غصہ پی لے گا، من کف عن غضبہ، من کف غضبہ، جس نے اپنے غصے پہ قابو پا لیا، علاج کر لیا غصے کا، ستر اللہ عورتہ۔ لوگوں یہ جملہ جس کو سمجھ آئے گا دل دہل جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں لوگوں جس نے میں محمد سے یہ سنا اور اپنے غصے کا علاج کیا، جس دن وہ اپنے غصے پہ قابو پا لے گا، سن لے محمد کی بارگاہ سے انعام کیا ملے گا۔ قیامت والے دن محشر کے میدان میں جائے گا، ساری دنیا کے عیب اللہ کھول دے گا، بہنیں بھائیوں کے عیب تک رہی ہوں گی، بیٹے ماؤں کے عیب تک رہے ہوں گے۔ آقا نے فرمایا میرے رب کا وعدہ ہے جو غصہ پی لے گا ستر اللہ عورتہ، اللہ قیامت کو جیسے دنیا میں ستار تھا قیامت میں بھی سارے عیب چھپا کے جنتوں کا مسافر بنا۔ اور یہاں حدیث ختم نہیں ہوئی لوگوں، آخری جملہ اس حدیث کا سنانا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا پھر اللہ کریم کی ذات میدان محشر میں مالا اللہ قلبہ امن و ایمانا، اللہ کی ذات اس بندے کو جس نے دنیا میں غصے پہ قابو پانا سیکھ لیا ہوگا، ارے دنیا میں صرف اگر ایک ذرہ بھی ایمان کا ملا ہوگا، محشر کے میدان میں باقیوں کے اعمال نامہ تل رہا ہوگا، اللہ اس کے دل کو اپنے دستے قدرت سے ایمان اور امن سے بھر کے کہے گا فرشتوں ہٹو، اس کو تولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ بس لوگوں آخری جملے دے رہا ہوں، قرآن مجید کی سورہ شورا ہے، سورہ نمبر 42 ہے، آیت نمبر 37 ہے، 37 نمبر ورس، سنیے گا بھائی بڑی توجہ سے۔ اللہ پاک نے فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاسم، میرے بندے وہ ہیں جو کبیرہ گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کون سے گناہ چھوڑتے ہیں جی؟ بڑے بڑے گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ والفواحش، زبانیں صاف کر لیتے ہیں، فحش مغلظات اپنے آپ سے دور کر لیتے ہیں۔ فرمایا سننا جی، فَإِذَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، انہیں جب غصہ آتا ہے نا وہ بس معاف کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 40 میں جائیے، اللہ فرماتا ہے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا،
اگر غصہ آ جائے نہ اترے، بدلہ لینے کی اجازت ہے، مگر اتنا لینا جتنا کسی نے ظلم کیا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ مگر کہا یہ تو قانون دے دیا ہے، اب اللہ کی مشیت اور رضا کیا ہے۔ اگر دوسرا مسلمان ہو، سنیں شوہر سنیں اپنی بیویوں کے متعلق، بیویاں شوہروں کے متعلق، بہنیں بھائیوں کے متعلق، جس پہ غصے آئے ہوئے غور سے یہ جملے قرآن کے سننا۔ اللہ کہتا بدلہ لے سکتا مگر برابری کی سطح تک، لیکن مشیت کیا چاہتی ہے؟ فمن عفا واصلح، جو اللہ کے لیے دوسرے کو معاف کر دے گا اور اپنا تعلق ٹوٹنے نہیں دے گا، بچا کے رکھے گا، فرمایا فاجرہ علی اللہ، اس کی اجرت، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ آج تک آپ نے سنا روزے کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، کوئی گنتی کر کے بتایا نہیں۔ آج میں نے نیا مضمون دے دیا، جو شخص دوسرے کو معاف کر کے غصہ پی لے گا، اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ قرآن نے بتایا نہیں کتنا اجر ہے۔ آؤ علامہ آلوسی نے روح المعانی میں جب اس آیت کی تفسیر بیان کی، حدیث مصطفیٰ لائے، وہ کہتے ہیں قیامت کے میدان میں ساری دنیا اکٹھی ہو جائے گی، اللہ اعلان کرے گا۔ کیا اعلان کرے گا؟ من کان اجرہ علی اللہ، وہ کون تھے جن کے لیے میں نے قرآن میں اعلان کیا تھا ان کا اجر میرے ذمہ باقی ہے، آؤ مجھ سے بقایا لے جاؤ۔ فلیقم، کھڑے ہو جاؤ، جس کا بقایا اجر کا اللہ کی بارگاہ میں موجود ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ آقا نے فرمایا فلا یقوم الا الانسان عفا فمن عفا، فرمایا جس نے دنیا میں غصہ پی کے اللہ کی مخلوق کو معاف کیا ہوگا، ان کے علاوہ یہ اجر لینے کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ وہ کتنے خوش قسمت ہے لوگوں، سارے عالم محشر نفسا نفسی افراتفری کا شکار ہوں گے، غصہ پینے والے اللہ سے اپنی اجرت وصول کر رہے ہوں گے۔ بس احباب گرامی، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ سے رجوع کیا، پھر میں نے کہا مولا کوئی تو بھی حضور کی بارگاہ سے اتنے نسخے لے لیے، کوئی نسخہ تو بھی بتا۔ اس نے کہا پڑھ قرآن مجید کی سورہ رعد 13واں سورہ آیت نمبر 28۔ اس نے کہا الا عربی میں اعلانیہ جملہ ہے، اعلان کیا اللہ نے، سن لو لوگو، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا میرے ذکر کی گولیاں کھانا تیرا کام ہے، تیرے دل کو سکون دینا میرا۔ میں نے کہا یا اللہ بڑے ذکر کیے ہیں، گردنیں گھما گھما کے کیے ہیں، مگر طبیعت میں غصہ تو موجود ہے، کیا ہی نہیں۔ اس نے کہا نہیں، اس کی میں اچھی دوائی تمہیں دیتا ہوں ذکر کی۔ میں نے کہا وہ کون سی؟ اس نے کہا پڑھ قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 14، اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کا کمال حاصل کرنا ہے تو میری نماز پڑھا کر۔ میری، میں نے کہا یا اللہ میری باجی تو 40 سال سے نماز پڑھ رہی ہے، میرا چاچا تو 70 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، مگر اب بھی گالیاں دیتا ہے، تیری نماز سے طبیعت تو فریش نہیں ہوئی۔ اس نے کہا انہیں بتا دوائی کھانے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، ان کا طریقہ غلط ہے۔ میں نے کہا کیا غلطی ہے؟ درست کی اصلاح فرما۔ اللہ نے کہا سورہ مزمل پڑھ، وذکر اسم ربک، وہ اپنے رب کے نام کی ذکر کی مالا جپا کر، لیکن یہ دوائی جب کھانی ہو وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، پھر جس رب کی بارگاہ میں پیش ہو باقی سب سے کٹ جا، رب سے جڑ جا۔ اس حال میں ذکر کی دوائی کھانا تیرا کام ہے، پھر تیرے دل کو اپنی دولت اطمینان سے مالا مال کرنا ہمارا کام۔ پھر اس نے کہا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، میرا ذکر جب بھی کرنا ہو، میرے اور اپنے درمیان کسی تیسرے کو لانا نکال، سب کو بھولنا تیرا کام ہے، تجھے اپنی بارگاہ سے حکمت کے موتی عطا کرنا رب کا کام ہے۔ آؤ لوگوں، میں حضور کی بارگاہ میں گیا، اس کی تشریح کے لیے آقا نے کہا پڑھ حدیث بخاری کی نمبر 50، مسلم کی نمبر 97، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ میرے کریم لجپال نبی نے فرمایا لوگو اللہ کی عبادت اور اللہ کے ذکر میں آنا ہے تو اللہ کی حضوری میں ایسے کھڑا ہو جیسے تو اپنے رب کو تک رہا ہے۔ حضور میرے تو گناہ اتنے ہیں، میں کیسے دیکھوں گا؟ میرے سامنے تو گناہوں کے پردے ہیں۔ آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو تک نہ بھی سکے کوئی بات نہیں، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اس تصور سے کھڑا ہو جا مولا میں اپنے گناہوں کی وجہ سے تجھے نہیں تک سکتا، او مگر میرے رب تو مجھے تک رہا ہے نا۔ بس فرمایا یہ کیفیت پیدا کرو، غصے کی چھٹی، طبیعت بحال ہو جائے گی۔ حضور نے ایک دعا بھی بتائی سنن نسائی حدیث نمبر 1306، فرمایا جس کا اب بھی علاج نہ ہو اس کو چاہیے غصہ کرے، غصہ کا علاج کرے دعا سے، اللہم اسالک خشیتک فی الغیب والشہادہ، اے اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے خشیت دے، مجھے رونا دے اپنی بارگاہ سے،
मैं हर गैब और जाहिर पर रोना शुरू कर दूं, मुझे रोने वाली तबीयत दे। वह कलिमतुल इखलास फिर रिदा वल गज़ब, और अल्लाह मेरी जुबान पाक कर और मेरी जुबान को वो लफ्ज़ अता कर, मैं गुस्से में हूं या मैं गुस्से में ना हूं, हर हाल में मेरी जुबान से इखलास वाले कलमे के अलावा कोई कलिमा ना निकले। हुजूर ने फरमाया जिसकी जुबान साफ हो जाएगी गुस्सा भी पाक हो जाएगा। गुस्सा खराब तब करता है जब जुबानें गंदी हो जाती हैं। आओ लोगो, ये जो कुछ मैंने आपके सामने बयान किया है, इस टूटे फूटे दौर में, लूटे पिटे दौर में घर बर्बाद हो गए। इस गुस्से ने अक्ल का दुश्मन बन के अक्लों के चिराग जला दिए हैं। औलाद अपने वालिदैन से दूर जा चुकी है, शागिर्द अपने उस्तादों से नफरत कर रहे हैं, भाई भाई के गरीबा पकड़ रहा है। अरे लोगों, जब पूरा मुआशरा इस बदहाल बदखस्तगी की हालत को पहुंच चुका है, तो आओ इसमें एक आवाज आज भी इस वतन में नहीं, सारी कायनात के गोशे गोशे में गूंजने वाली ऐसी है, जो इस दौर में भी सिर्फ मजहबी तकरीरें नहीं, अखलाकियात की दुनिया की आबादियों के लिए अपने शागिर्दों को मैदान अमल में उतार के दुनिया फजर के रोजे रख के सो जाती है। कुर्बान जाए मिनहाजुल कुरान दरवाजे खटखटा के, लोगों को बुला के, अल्लाह के घरों में बिठा के, अरे तबीयतों की सफाई और तज़किया का सामान देने वाली तहरीक मिनहाजुल कुरान है। आओ 5 रोजा दरासात आपने सुने लोगों, मैं हाथ नहीं खड़े करवाऊंगा, अपने दिल से खुद फैसला करना। अगर आप समझते हैं यार 5 दिनों में हमें अल्लाह ने बड़ी रहमतें, बड़ी बरकतें, बड़ा कुरान का नूर मिला है, जिंदगी के बड़े मसले हल हुए हैं, बहुत सामान मिला है, तो ये जो सामान आपकी जरूरत है, ये आपकी नस्लों की भी जरूरत है। आइए जुड़ जाइए इस मिनहाजुल कुरान से। और मिनहाजुल कुरान वो नहीं जो नफरतें फैलाए। मैंने जो कुछ बयान किया उसकी अमली ताबीर आज के दौर में देखनी हो, मेरे शेखुल इस्लाम उस्ताद ये मोहतरम को देखिए। ज़माने ने मुखालफत में किताबें लिखी, तकरीरें की, गालियाँ दी, मैं पूरे मजमे को गवाह बना के कहता हूँ लोगों जाओ सर्च करो। हर गाली देने वाले को कभी मेरे शेखुल इस्लाम ने भी जवाब दिया, कभी गाली निकाली? फमन आफा वासलहा, जिसने मुआफ कर दिया, सुलह रखी, अजरु अल्लाह। अमली नमूना तुम्हें शेखुल इस्लाम नजर आएंगे। और अपने शागिर्दों को भी कहते हैं बेटे जिस शहर में भी जाओ, कोई बंदा मुमकिन है मेरे खिलाफ बात कर दे, तुम्हारी मजलिस में कोई खड़ा होकर मुखालफत में बात कर दे, बेटे टकराना नहीं है, कलिमा मोहम्मद मुस्तफ़ा का पढ़ना है, मुस्करा के, अगर बहुत बात बुरी भी लगे हाथ उठा के कहना मौला मुझे पहले फिर इसको भी हिदायत अता फरमा। मगर लोगों जब बात हक की आ जाए, नामूस रिसालत की आ जाए, नामूस सहाबा की आ जाए, नामूस अहले बैत की आ जाए, मुल्क के गरीब अवाम की आ जाए, वही शेखुल इस्लाम लीड करके पूरी कौम को मैदान अमल में निकालता है। हक की खातिर जलाल पादशाही हो या जमहूरी तमाशा, किसी जो मामले में हो, मेरे शेखुल इस्लाम आपको फ्रंट में नजर आएंगे। लेकिन जब अपनों का मामला हो, तरबियत का मामला हो, जब अपनी जात पर कोई उंगलियां उठे, शेखुल इस्लाम और आपके शागिर्दों का ये कमाल है, हुजूर की सीरत की तस्वीर बन के खुद भी गुस्सा पीने वाले हैं, मुआशरों को भी यही दर्स देने वाले हैं। आओ आखिर में मैं मिनहाजुल कुरान की जुमला तंजीमात को फिर बारे दिगर मुबारकबाद पेश करता हूँ, लेकिन ये मुबारकबाद के कम और आप सामीन और सामियात ज्यादा मुस्तहिक हैं। आप ना आते ये क्या कर लेते, ये सारी रौनकें आपके दम से हैं और मेरे दिल से दुआएं लोगों निकल रही हैं। आपने इस्लाम में औरत का मकाम अल्लामा जमील अहमद जाहिद कादरी साहब से, मेरे शेखुल इस्लाम के शहजादे से सुना, यकीनन आपको समझ आई होगी औरतों की इज्जत कितनी करनी चाहिए। आपने हमारा दीन और हमारी जिम्मेदारियां अल्लामा महमूद मसूद कादरी मेरे शेखुल इस्लाम के गुलशन के फूल से सुना होगा, आपको समझ आई होगी हमने करने के काम हमारे असल में किया और हम कर क्या रहे हैं। आपने लोगों कल मेरे शेखुल इस्लाम के चमकते हुए सितारे अल्लामा गुलाम शबीर जामी से खत्म नबुव्वत का मुकदमा सुना होगा, तबीयतें बहाल हुई होंगी, हुई थी या नहीं हुई थी? आपने अल्लामा सुलेमान आजम साहब हमारी फील्ड में हालांकि नए हैं मगर उनसे भी आपने मजमून सुना होगा। यकीनन कुरान मजीद की हिकमत के मोती आपको मिले होंगे। और लोगों अगर आप ये समझ देंगे सब कुछ सच है, हक है, तो मैं दावत फिक्र देता हूं, आइए इस काफिले का हिस्सा बन जाइए। आप ऐसा नहीं भी बनेंगे, ये आवाज जलती रहेगी, लेकिन आइए जिस तरबियत का माहौल आपने यहाँ देखा इससे अपनी नस्लों को अटैच कीजिए। माएँ बहनें बेटियाँ भी आगे आई हैं। मैं पूरे वसूख से कहता हूँ और मिनहाजुल कुरान आपको कुछ दे सके या नहीं दे सके, 2 दहलीज़ें
ایک دہلیز مصطفیٰ تک ضرور لے کے جائے گی، دوسرا دہلیز خدا تک ضرور لے کے جائے گی۔ اگر اب بھی کوئی کمی آپ سمجھتے ہیں ہمیں مزید تربیت کی ضرورت ہے، اور یقیناً ہے، تو اس میں رمضان کے آخری عشرے میں منہاج القرآن کے شہر اعتکاف میں 10 روز کا روحانی اعتکاف ہوتا ہے، جہاں روحیں دھلتی ہیں، جہاں قرآن و حدیث کی تربیت ڈائریکٹ شیخ الاسلام کرتے ہیں۔ اور لوگوں میں صرف ایک جملے میں فرق بتانا چاہتا ہوں، آپ کی ان مسجدوں میں بھی لوگ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، درست ہے، مگر یہاں کے اعتکاف اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ یہاں ادھر چاند نظر آتا ہے اگلے دن، ایک دن بعد، اور بسترے پہلے گھر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اور کئی معتکف تو مغرب کی نماز بھی یہاں نہیں پڑھتے۔ اللہ کا گھر اتنے وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، بھاگنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ کبھی منہاج القرآن کے شہر اعتکاف میں آ کے دیکھنا، اعتکاف ختم ہوتا ہے، میرے شیخ الاسلام کے لوگوں ہاتھ اٹھتے ہیں، اور جب وہ کہتے ہیں مولا آج یہ تیرے بندے تیرے در پہ آنے والے الوداع ہو رہے ہیں، اس وقت یوں لگتا ہے جنازے سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک بابے سے پوچھا 70 سال کے، بابا جی میں نے 10 دنوں میں آپ کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا، آج اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ گھر تو لوگ خوشی سے جاتے ہیں۔ اس نے کہا پتر 70 سال میری عمر نہیں ہے، میری عمر 10 دن ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتے 70 سال ضائع ہو گئے، آج ہی یہاں پر بیٹھا ہوں پتہ چلا مصطفیٰ کی دہلیز اور خدا کی دہلیز کیا ہوتی ہے۔ مگر 10 دن بڑے تھوڑے تھے، جی تو یہ چاہتا ہے جو سانسیں رہ گئی ہیں یہ ڈاکٹر طاہر القادری کے نام کر دوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا، مالک و مولا ہمیں اپنے اور اپنے محبوب علیہ السلام کی دین متین کی اس خدمت کو جاری رکھنے، اور مخلوق خدا کو اسی محبت کے ساتھ پیغام دینے، اور مخلوق کو ہمارا پیغام سن کے عمل کرنے، اور ہم سب کو جھنڈا مصطفی کو اٹھا کر اپنے معاشرے کو مصطفی معاشرہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ احباب ذی وقار، آج آپ کی صرف زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لیں گے۔ ایک تو یہ کل چونکہ قرآن اندازی رہ گئی تھی، احباب نے جو سیشن کروائی تھی، اس کے علاوہ چند انعامات ہیں جو کہ دوستوں کے حوالے کرنے ہیں۔ احباب ذی وقار، ایک تو یہ ہے کہ جب آپ یہاں سے باہر جائیں گے تو کیمرہ مین اور ہمارے دوست جو ہیں وہ آپ کے کمنٹس لینے کے لیے کہ یہ آپ نے دروس قرآن اٹینڈ کیے، 5 روزہ اپنی نیند کو قربان کیا، اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے آپ مسجد میں آئے، تو اپنے اس خیالات کا اظہار کیمرے میں ضرور ریکارڈ کروا کے جائیں، یہ ہمارے لیے آپ کی محبتیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ یہی درس قرآن ماہانہ کی بنیاد پر الحمدللہ حافظ سینٹر میں جامع مسجد منہاج القرآن میں ماہانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ہر مہینے کی آخری سوموار کو علامہ جمیل احمد زاہد صاحب تشریف لاتے ہیں، اور اسی انداز کے ساتھ الحمدللہ قرآن اور صاحب قرآن کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بھی اس میں دعوت ہے کہ خود بھی تشریف لائیں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں، اور دیکھیں کہ قرآن اور صاحب قرآن کا نور کیسے یہاں سے نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ میں شکر گزار ہوں آپ تمامی احباب کے ساتھ ساتھ مسجد انتظامیہ کا، میاں محمد عارف صاحب کا، ان کے ساتھ یہاں کے وائس پرنسپل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے جناب علامہ طاہر افضل واحدی صاحب کا، اور آپ سب احباب کا کہ جو آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے اور ہمارے اس درس قرآن کی زینت بنے۔ احباب ذی وقار، یہ سارا خوبصورت پنڈال سجانے میں، آپ لوگوں کے گھروں تک جانے میں، آپ لوگوں کو یہاں پر بلانے میں جن لوگوں نے کردار ادا کیا، میں اس میں سب سے پہلے میں نام لوں گا جناب تصور حسین مغل صاحب کا، ان کی ٹیم، قاسم حسین مغل صاحب کا، حسنات صاحب کا، صوفی محمد وارث صاحب جو کہ جھوڑا سے گھرکو سے بلانگ کرتے ہیں، حاجی محمد یونس ٹوپا صاحب، اور دیگر ہماری پوری ٹیم، قاری شفقات صاحب اور ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم، یہ سارے دوست احباب آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے ذریعہ بنے۔ آپ لوگ ان کی دعوت پہ، ان کے کہنے پہ، ہمارے یہاں پہ انتظامات کرنے پہ یہاں پہ آپ تشریف لائے، تمامی احباب کا بہت شکر گزار ہیں۔
اسی طرح ہماری جو ویمن لیگ کی باجیاں ہیں ان کا بھی ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ اپنے گھر کے معاملات کو سمیٹ کر اتنی ارلی اتنے جلدی یہاں پہ پہنچنا اور درس قرآن سننا یہ انتہائی کٹھن معاملہ تھا، لیکن ان باجیوں نے یہ ثابت کیا کہ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے ہم لوگ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ احباب ذی وقار، میں خوش آمدید کہوں گا جناب ریاض احمد بٹ صاحب مرکزی انجمن تاجران، جناب اظہر اقبال صاحب امیر جماعت اسلامی PP 34، ان کے ساتھ چودھری دلاور ٹوپا صاحب جو کہ الحمدللہ 5 دروس قرآن میں ریگولرلی تشریف لائے اپنی علالت کے باوجود، ہم تہ دل سے ان کے شکر گزار ہیں۔ آج تشریف لائے راجہ احسان الرحمان صاحب جو کہ ہمارے جرنلسٹ بھائی ہیں اس پروگرام کی کوریج کرنے کے لیے، جناب عزت مآب رفاقت علی صاحب، سر رفاقت صاحب تشریف لائے، ہم صمیم قلب سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مرزا بشیر صاحب رسول سے تشریف لائے، یہاں پہ آپ ڈنگا کے احباب کے لیے یہ اعزاز ہے کہ بہت دور سے چل کر الحمدللہ آپ کے یہ دروس قرآن کی زینت بنتے ہیں۔ پچھلے سال بھی یہ تشریف لائے تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ ہم آپ کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد نذیر صاحب جو کہ یہ کالو والی سے کالو سائی سے تشریف لاتے ہیں، یہاں سے تقریباً 18 کلومیٹر دور یہ کالو سائی ہے۔ آپ تمام دروس قرآن میں آپ تشریف لائے، ہم صمیم قلب سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر عبدالستار صاحب جو کہ گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول کے پرنسپل ہیں، ہیڈ ماسٹر ہیں، ان کو بھی ہم صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ احباب ذی وقار، قرآن اندازی کے لیے میں جو نام اناؤنس کرنے لگا ہوں یہ ہیں جناب یونس صاحب چک حسین سے، محمد طاہا صاحب رسول سے، حافظ بابر صاحب مٹواں والا سے، اعجاز احمد صاحب مٹواں والا سے، ان کے ساتھ حاجی اسد اقبال صاحب ڈنگا سے محلہ بگی پورہ سے، اور ظفر اقبال صاحب ذوالفقار کالونی سے۔ یہ 6 احباب جو ہیں یہاں پہ مردوں کی طرف سے اپنے انعامات کے حقدار ٹھہرے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہماری باجیوں کی طرف جو ہے اعلانات ہیں، باجی مقصود بی بی ہیں ذوالفقار کالونی سے، مائزہ شہزادی ہیں ذوالفقار کالونی سے، اور خانم بی بی ہیں، یہ باجی اسلام آباد سے یہاں پہ تشریف لائیں، محلہ اسلام آباد خانم بی بی جی، اور مقصود بی بی ذوالفقار کالونی سے۔ یہ ذوالفقار کالونی کے لوگوں نے اس دفعہ بڑھ چڑھ کر یہاں پہ ان کو بلایا گیا، یہ حاضر ہوئے۔ احباب ذی وقار، 5 دروس قرآن جتنے بھی ہمارے یہاں پہ ہوئے، 5 دروس قرآن میں ٹیلنٹ ویلفیئر کونسل نے ہمارے اسکالرز کے لیے ان کے اعزازی شیلڈ ان کو اناؤنس کی تھی۔ تو میں گزارش کروں گا جناب مہر انصر محمود صاحب جو کہ بانی و سرپرست ہیں ٹیلنٹ ویلفیئر کونسل کے، وہ یہاں پہ تشریف لائیں اور اپنا تحفہ جو ہے وہ علامہ صاحب کو پیش کریں۔ علامہ پروفیسر ڈاکٹر ارشد محمود مصطفی صاحب کو اپنی شیلڈ جو ہے وہ پیش کریں۔ ان کے ساتھ معاونت فرمائیں گے جناب سید عظمت حسین شاہ صاحب تحریک منہاج القرآن کی طرف سے، وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں انصر مہر صاحب کے ساتھ۔ یہ دونوں احباب سر کو یہ شیلڈ پیش کریں۔ اس کے بعد احباب ذی وقار، حاجی اسد اقبال صاحب نے تحریک منہاج القرآن کی حوصلہ افزائی کے لیے چند شیلڈز جو ہیں وہ بنوا کر ان کو دینی ہیں۔ تو میں سب سے پہلے گزارش کروں گا جناب علامہ طاہر افضل واحدی صاحب سے کہ وہ تشریف پہ لائیں۔
آپ सब अहबाब की मोहब्बतों का शुक्रिया कि आपने हमारी हौसला अफजाई की। अहबाब ज़ी वक़ार, अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब अल्लामा मोहम्मद ताहिर अफजल वाहिदी साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ, अपना तोहफ़ा वसूल करें। उनको तोहफ़ा देने के लिए मैं गुजारिश करूँगा जनाब सैयद तनवीर हैदर शाह साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और हाजी असद इकबाल साहब की तरफ से जो उनको शील्ड है वो सैयद तनवीर हैदर शाह साहब देंगे और साथ मुआवनत फरमाएंगे जनाब अल्लामा प्रोफेसर अरशद महमूद मुस्तफ़ी साहब। उसके बाद अहबाब ज़ी वक़ार, यहाँ पे 5 दिन खूबसूरत तलावत करने के लिए जो यहाँ पे कारी हमारे साथ तशरीफ़ लाए, हमारे पास जनाब कारी शफ़क़ात अहमद सुल्तानी साहब, उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना तोहफ़ा जो है वो बाऊ ग़ुलाम नबी साहब अगर करीब हैं तो वो तशरीफ़ लाएँ और अपने हाथ से कारी शफ़क़ात अहमद सुल्तानी साहब को वो तोहफ़ा पेश करें। इसके बाद अल्लामा नजीब अकरम कादरी साहब के लिए ये शील्ड जो है वो रखी है जनाब हाजी असद इकबाल साहब ने। वो ख़ुद तशरीफ़ लाएँ, अपने बच्चों के साथ तशरीफ़ लाएँ और शील्ड जो है वो अल्लामा नजीब अकरम कादरी साहब को पेश करें। अहबाब ज़ी वक़ार, ज़ैन अली नूरी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना तोहफ़ा जो है वो प्रोफेसर अल्लामा डॉक्टर अरशद महमूद मुस्तफ़ी साहब से वसूल करें। रियाज अहमद भट्ट साहब से गुजारिश है कि वो अपने बेटे के साथ तशरीफ़ लाएँ और अपना तोहफ़ा जो है वो अल्लामा साहब से वसूल करें। और जिन अहबाब के नाम अभी कुरान अंदाज़े में निकले हैं उनसे गुजारिश है कि वो भी स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और अपने इनामात जो हैं वो वसूल करें। उसके बाद जनाब चौधरी अज़हर इकबाल साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना तोहफ़ा जो है वो अल्लामा साहब से वसूल करें। चौधरी दिलावर साहब से गुजारिश है कि वो भी स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और अपना तोहफ़ा जो है वो अल्लामा साहब से वसूल करें। इसके बाद अब्दुलसत्तार साहब अगर यहाँ पे तशरीफ़ रखते हों, चूँकि वक़्त थोड़ा सा ऊपर हो गया है, वो भी तशरीफ़ लाएँ और अपना तोहफ़ा वसूल करें। अहबाब ज़ी वक़ार, मैं बारे दीगर आप अहबाब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ पे हाज़िर होकर दुरूस कुरान की ज़ीनत बने, दुरूस कुरान को अटेंड किया। मैं तहरीक मिनहाजुल कुरान की तरफ से आप सब अहबाब का समीम क़ल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब नेक्स्ट ईयर यहाँ पे दुरूस कुरान होंगे तो आप हमारे साथ मिलकर इस बज़म को सजाने में अपना किरदार अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया। इसके बाद दुआ होगी, दुआ के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ कैमरामैन और हमारी टीम जो है वो आप लोगों के राय लेने के लिए बाहर मौजूद होगी। जो दोस्त अपने राय का इजहार करना चाहें वो ज़रूर रिकॉर्ड करवा के दें। सब आप तशरीफ़ रखें, दुआ करते हैं। ये मग़ज़ है सारे 5 दिन की मेहनत का। तशरीफ़ रखें। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाईन। अल्लाहुम्मा अख़लिस निय्यातिना फ़ी क़ुलूबिना व ज़य्यिन अख़लाक़ना व अहवालना वजअलना मुसारिईन इलल ख़ैरात व साईन इलद दरजात वल आमिलीन लिस्सालिहात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इलाहुल आलमीन, तेरे बंदे रमज़ान का रोज़ा रख के मुँह अंधेरे सुबह सवेरे तेरी चौखट पे मेरे मौला आए, तेरे कुरान का दर्स सुनने, 5 रोज़ा के दुरूस कुरान। अल्लाह करीम सबका आना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे करीम रब्बुल आलमीन, देख दुनिया सुबह उठ के किसी दुनियादार के दरवाज़े पे नहीं, अपने रब के दरवाज़े पर आई। मेरे मौला
تیری دہلیز پر بیٹھ کر ایک کچھ بھی دنیا کی تما لے کر نہیں آئے. میری بہنیں آئیں, میرے بھائی آئے, بزرگ آئے, مائیں آئیں, بیٹے بیٹیاں آئیں. اللہ کریم یہ صرف تیرے طالب بن کر تیرے کلام کا درس سننے کے لیے, تجھ سے تعلق جوڑنے کے لیے, اپنے رب کو منانے کے لیے, اپنی رب کی محبت کو پانے کے لیے, اپنے رب کی معرفت کے کلزم میں غوطہ زن ہونے کے لیے آئے. میرے کریم رب العالمین جتنے آئے سب کی دل کی دنیا کو اپنے نور سے روشنائیاں نصیب فرما. میرے رب العالمین میرا معاشرہ بے حال ہو چکا ہے, لوگ قرآن کی خیرات سے دور ہو چکے ہیں. اس میں میرے منہاج القرآن کے ساتھیوں نے دیکھ کتنی محنت اس قرآن کی تعلیمات کے لیے کی ہے. کریم رب العالمین جن لوگوں نے ان کی آواز پہ کان دھرا, لبیک کہا, تشریف لائے, اللہ کریم ان سب کو اپنے دین کی حضوری میں قبول فرما. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں میرے مولا تیرے بندے بندیاں دیکھ اپنا آرام چھوڑ کر, گھر بار چھوڑ کر آقا حضور کی رحمت کی سوغات لینے کے لیے, حضور نبی کریم علیہ السلام کے محبت کی خیرات پانے کے لیے آئے ہیں. اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات رحمت نصیب فرما دے. اللہ دلوں کی جو زندگیاں ہماری بربادی کا شکار ہو گئیں, اللہ ان کو اپنے ذکر اور قرآن کی برکت سے پھر کے اپنی بارگاہ سے خیرات کثیرہ کی صورت میں روشنائیاں نصیب فرما. کریم رب العالمین جتنے تیرے بندے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں میرے کریم دور فرما, ہر ایک کے دکھ درد دور فرما. طبیعتوں میں جو غصے ہیں, جو ڈپریشن ہے, جو تیش ہے, اللہ کریم یہ دشمن کے شیطان کے سارے وار اور حرب ناکام بنا کے ہم سب کو اپنی وفاداری اور اپنے محبوب کی وفاداری نبھانے کی توفیق نصیب فرما. کریم رب العالمین میرے شیخ الاسلام جنہوں نے اس امت کو گلی گلی قرآن کی روشنائیاں دی ہیں, محبوب علیہ السلام کی محبت کی خوبصورت روشنائیاں دی ہیں, کریم رب العالمین میرے استاد کے محترم کو صحت دائمہ نصیب فرما, آپ کے گھرانے خانوادے کی خیر فرما. میرے کریم رب العالمین اس امت کے لیے آپ جو درد لے کے چل رہے ہیں اس درد کی آخری منزل مصطفی معاشرے کا قیام کا خواب جلد شرمندہ تعبیر فرما دے. یا رب العالمین یہاں میرے قائد کے جو بیٹے تشریف لائے, میرے اللہ کریم علامہ جمیل احمد زاہد قادری صاحب, ان کی بھی محنت قبول فرما. علامہ محمود مسعود قادری صاحب ان کو بھی اپنی بارگاہ سے خیرات کثیرہ نصیب فرما. علامہ غلام رشید شبیر جامی صاحب میرے کریم رب العالمین تیرے محبوب کی محبتوں کے جو خوبصورت نغمے یہاں چھیڑ کے گئے ہیں, اللہ اس پہ انہیں بھی جزائے خیر نصیب فرما. علامہ سلیمان اعظم صاحب میرے کریم رب العالمین انہیں بھی اپنی جوانی اور استقامت کے ساتھ محنت کے ساتھ اس منہاج القرآن کی نوکری کے لیے لگانے کی توفیق نصیب فرما. کریم رب العالمین دیکھ علماء زعماء خطباء حفاظ یہ معصوم بچے تیرے دین کی راہ کے مسافر, یہ جتنے آئے بیٹھے ہیں کریم آج کوئی جھولی خالی نہ جائے, سب کو اپنا دامان رحمت نصیب فرما. میرے کریم ہمارے پاس گناہوں کے سوا کچھ نہیں ہے, ہمارے دامن میں سیاہیوں کے سوا کچھ نہیں ہے. اے کریم تجھے تاجدار گنبد خضرا کا واسطہ آج اپنی بندگی میں سب کو قبولیت نصیب فرما. جن ساتھیوں نے یہ کاوشیں کی ہیں دروس قرآن انعقاد کے لیے, انہیں آئندہ اور بڑھ کے کاوشیں کرنے کی توفیق نصیب فرما, انسانیت کا خیر خواہ بننے کی توفیق نصیب فرما. میرے کریم رب العالمین اپنی بندگی اور طاعت کے شوق اور ذوق نصیب فرما. اللہم ربنا یا ملاذ العائزین و یا معاذ العائزین, اللہم اخلص قبلتنا الاولی وارض الفلسطین والکشمیر, اللہم انظر علی پاکستان بے اقامت الدین واحفظهم عن قید الخائنین واقطع فتنة الفحشاء والمنکر انکا لا تہدی القوم الظالمین. اللہ مسجد اقصی کی دیواریں تیری راہیں تک رہی ہیں, فلسطین کے لاکھوں معصوم بچے بیویاں تیرے آسمان تیری رحمت کی راہیں تک رہی ہیں. کریم رب العالمین امت کو جاگنے کی توفیق نصیب فرما. فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اپنی بارگاہ سے آزادیوں کا سورج طلوع فرما, ظالموں کو میرے مولا نیست و نابود فرما دے. کریم رب العالمین آقا کی امت کو جسد واحدہ بننے کی توفیق نصیب فرما. جس کے دل میں جو مراد ہے میرے مولا پوری فرما. جن کی گودیں ہری نہیں ہیں ان کی گودیں حضور کا صدقہ, ان دروس عرفان القرآن کا صدقہ انہیں اولاد نرینہ کی خوبصورت نعمت سے مالا مال فرما.
جنہیں اولادیں دی ہیں انہیں تحت الحضوری والی زندگیاں نصیب فرما، اور اس ڈنگا کی سرزمین کو میرے مولا فرقہ واریت سے پاک کر کے اللہ اس شاکان و غلامان مصطفیٰ کی دھرتی بنا دے، آپس میں پیار محبت اور اتفاق اور بھائی چارے کی فضا نصیب فرما دے، اور آج سے اپنی طبیعتیں نیٹنس اور کلین لائنس ان کے اندر لا کر میرے مولا اعتدال پسندی کی راہ ہموار کرنے اور اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ اللہ کریم، کرن بیٹی ہماری ہیں، انہوں نے اپنی صحت کے لیے کہا ہے، کچھ بیرون ملک ہمارے بھائی انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ ہماری اس بیٹی کو صحت عطا فرما، پردیس میں گئے ہوئے بھائیوں کے لیے خیریت فرما۔ اللہ کریم فیصل صاحب انصر مہر صاحب کی بھابھی دنیا سے چلے گی، اللہ مغفرت فرما، جو پچھلے سال ہم میں تھے آج نہیں، اللہ ان کو رسول کی رحمت کا واسطہ بخشش فرما دے۔ ہمارے ایک تحریکی بھائی اللہ کریم باہر کسی مشکل میں، اللہ کریم ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں، جو پوری دنیا کے کسی نکڑ پہ تیرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والا کسی بھی پریشانی کی حالت میں اللہ خیر فرما دے، آسانیاں پیدا فرما دے، گھروں کے ماحول کو مصطفی ماحول میں بدلنے کی توفیق نصیب فرما، زبانوں پہ نغمہ درود و سلام جاری فرما، دلوں کو اپنے ذکر کی تابانیوں سے منور فرما، اور اٹھے ہوئے ہاتھ آج اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور اگر میرے مولا ان 5 روزہ تقریبات میں کسی کا دل کسی کی وجہ سے دکھا ہو، کوئی کمی میرے کریم رہ گئی ہو، تیرے دین کی خدمت اور نوکری میں میرے مولا ان نوکروں چاکروں سے کوئی کمی رہ گئی ہو، تو اللہ میرے محبوب کا صدقہ معافی دے دے، کربلا کے مسافر و حسنین کریمین کا صدقہ معافی دے دے، سیدہ بطول زہرا کی عزت و عصمت کا صدقہ ان بیبیوں کو حیا والی زندگی نصیب فرما دے۔ میرے مولا بیمار کربلا کی پھپھو سیدہ زینب کی باندیوں میں میری ان ماں بہنوں میں شامل فرما دے، قیامت میں اپنی بارگاہ سے اچھا انجام و نصیب فرما دے، جوانوں کو جوانی میں اپنی دہلیز پہ جبینے رکھ کے سجدوں کی لذتوں اور رونے والے دل نصیب فرما دے۔ اللہ کریم ہماری دعا ساری امت کے حق میں قبول فرما دے۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔